یہ اتنے لوگ کیوں جمع ہیں ہماری حویلی میں؟ کیا کوئی فنکشن ہے؟ سائم نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے لرزتے دل سے ان سے پوچھا۔ سالار نے نم آنکھیں جب جھکائیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے ادھر؟ سائم داڑھا تھا۔ سالار نے اس کو تھاما۔ بکواس مت کر، مجھے بتا کیا ہو رہا ہے؟ سائم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس اشارے پر وجدان نے فواد کی کار میں لائی۔ سائم نے حیرت سے اپنے پیچھے آتے پورے شاہ مینشن کو دیکھا جو روتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ ایک پل کے لیے افتخار سائم نے رک کر اس کا چہرے کو دیکھا۔ اگلی پل انہوں نے بہتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ سائم نے لڑکھڑاتے قدم حویلی کے اندر بڑھائے۔ افنان نے دکھ سے اس کو دیکھا۔ ہیلو، فواد نے ایئرپورٹ پر قدم رکھتے کال اٹھائی۔ وہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی اترا تھا۔ اب اس کا ارادہ ڈائریکٹ ہاسپٹل جانے کا تھا، لیکن وجدان کی کال دیکھ کر وہ کال اٹھا گیا۔ فواد لالا پاکستان پہنچے فوراً۔ وجدان کی باری آواز پر اس نے فوراً فون کو گھورا۔ چول آدمی، ابھی میں نے امریکہ کے ایئرپورٹ پر قدم ہی رکھا اور تو بول رہا ہے واپس آ جاؤ۔ فواد نے تب کر کہا۔ فواد لالا وہ برجائی میک۔ وجدان کی آواز بھرائی۔ فواد کا دل دھڑ گیا۔ کیا ہوا میک کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اب ہم میں نہیں رہی۔ وجدان کے نم لہجے پر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ کیا؟ وہ چیخا۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ فواد نے پوچھا۔ لالا یہ سچ ہے، پلیز واپس آ جائیں۔ سائم لالا کو آپ کی ضرورت ہے۔ وجدان کے کہنے پر وہ زد سے لب بھیج گیا۔ سائم خان نے حویلی کے اندر قدم رکھا۔ اس کا دل لرز رہا تھا، چہرہ تاثر سے عاری تھا، سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ سامنے سب پر ایک نظر ڈالی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ سائم لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ سب کے رونے میں تیزی آئی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ داڑھا۔ تمہاری وجہ سے میری بچی کا یہ حال ہوا ہے۔ مسز چاچی کی۔ شاہ سائن نے آنسو پیتے ان کو سنبھالا۔ میں پوچھ رہا ہوں میری بیوی کہاں ہے؟ میک۔ وہ چلاتے ہوئے اس کو پکارنے لگا۔ وہ روتی تو آتی۔ ارشد خان نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں سائم نے کیا لگایا۔ سب نے اس کو افسوس سے دیکھا۔ مذاق اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اب مجھے بتائیں میری بیوی کہاں ہے؟ سائم نے سر لہجے میں کہا۔ بیٹا وہ تمہاری بیوی ہی ہے۔ سلطان خان نے نم لہجے میں کہا تو وہ چپ ہوا۔ وہ کانپتے لہجے میں اس کے چہرے سے چادر ٹالنے کا بھائی نن نہیں۔ دعا تڑپتے ہوئے بولی۔ یا اللہ میری دھی رانی۔ افتخار سائن کے منہ سے آ نکلی۔ سائم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر سے چادر ہٹائی۔ چادر ہٹتے ہی کچھ کے منہ سے چیخ نہیں نکلی۔ کچھ نے عجیت سے اس کو دیکھا۔ جانا سائم دھاڑتے ہوئے اس کی لاش کو سینے سے لگا گیا۔ اس کو اس کی حالت میں دیکھ کر اس کی رگ رگ اذیت سے بھر گئی تھی۔ نہیں اللہ جی اب نہیں۔ وہ داڑھا تھا، چیخا تھا۔ وجدان نے ہونٹ بیچے اپنے لالے کو دیکھا۔ اٹھ جاؤ نہ تڑپاؤ، میں مر جاؤں گا۔ اٹھ جاؤ بیوی، ایسا کون کرتا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں آج سے تم جو کہو گی جیسے کہو گی کروں گا، بس ایک بار اپنے سائم کی بات مان لو۔ وہ تڑپ رہا تھا لیکن وہ بے حس و حرکت تھی۔ اللہ نے اس کو پکڑا۔ میں ایک کو چیر پھاڑ دوں گا، مجھے میری بیوی چاہیے۔ وہ دھاڑا پورا چہرہ آنسو سے تھا۔ بھائی افنان اس کے گلے لگا۔ دفع ہو جاؤ، کوئی میرے قریب مت آئے، میں جان لے لوں گا سب کی، اگر میری بیوی نہ اٹھی تو۔ سائم اس کو دھکا دیتے چیخا تھا۔ وہ اپنا آپا کھو چکا تھا۔ اسما نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ میرا دل کیوں دھڑک رہا ہے ابھی تک؟ کیوں میرے دل کی دھڑکن کیوں بند نہیں ہوئی؟ کیوں؟ سائم اس کی لاش کو جھنجھوڑ کر چیخا تھا۔ سالار نے اس کو ہلایا۔ اگلی پل سائم اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سب نے روتے ہوئے اس کو دیکھا۔ وجدان نے نم آنکھوں سے اپنی پھول سی برجائی کے چہرے کو دیکھا اور چادر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اٹھو میک، اٹھو ورنہ خدا کی قسم میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ سائم کے ہاتھ میں گن دے کر سب کے اوزان خطا ہوئے۔ تو پاگل ہے؟ سالار دھاڑا اور اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ سب سائن نے پریشانی سے کہا۔ افتخار سائن نے رشک سے اس کو دیکھا۔ کتنے نصیب والی تھی، لیکن کتنی کم عمر لکھوا کر لائی تھی۔ چھوڑو مجھے، اٹھو بیگم۔ وہ دھاڑا تھا۔ گن اپنی کن پٹی پر رکھتے وہ سب کو دہلا گیا۔ سائم نے اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ دے کر سالار کو دھکا دیا۔ بھائی لالا۔ وجدان اور افنان نے سالار کو گرنے سے بچایا۔ ٹھا گولی کی آواز پر انہوں نے خود سے سائم کی طرف دیکھا۔ اگلی پل ان کی سانس پھر سے چلی۔ سائم نے گولی چلائی تھی لیکن حمزہ نے پھرتی سے گن کا رخ آسمان کی جانب کر دیا تھا۔ کیوں روکا مجھے؟ مر جانے دیا ہوتا۔ سائم نے حمزہ سے چلا کر کہا۔ اس کی گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ بکواس مت کر، ہوش میں آ۔ حمزہ نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس کے ہاتھ سے گن چھین کر وجدان کی طرف پھینکی۔ سائم اپنی جگہ سٹرک ہوا۔ وہ رونا، چیخنا، چلانا سب بھول گیا، بس ایک طرف کھڑا تھا جیسے کوئی روبوٹ۔ شاہ سائن نے اس کو سینے سے لگایا لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کچھ گھنٹوں بعد فواد خان بھی پہنچ گیا۔ دعا نے روتے ہوئے سب بتایا۔ فواد خان نے ایک ملازم کو سخت سے سخت سزا دی۔ اس سارے معاملے میں سائم بے حس و حرکت اپنی بیوی کی لاش کو دیکھے جا رہا تھا۔ سائم بچہ صنم خاتون نے اس کو پکارا۔ سائم نے پلک تک نہ جھپکائی۔ سب روتے رہے، چلاتے رہے، اس کو واسطہ دیتے رہے، لیکن اس کو نہ اٹھنا تھا نہ وہ اٹھی۔ ملنے کر جنازے کا ٹائم ہوا۔ سائم چلو۔ فواد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سائم نے وحشت زدہ آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ فادی وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں کیسے رہوں گا اس کے بنا؟ اس کو بس ایک بار بول دے واپس آ جائے، وہ تیری بات مان جائے گی۔ سائم اس کے سینے سے لگے سے سکراتا۔ اس عالی شان مات کو یوں روتے دیکھ سب کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ سائم ہم سب اس رب تعالیٰ کی امانت ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
فواد اس کو سینے سے لگائے تسلی دے رہا تھا، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کو بہلا رہا تھا۔ اس کو قبر میں اتارتے وقت سائم نے اس سے وعدہ کیا تھا، کتے کی موت ماروں گا، جانا تمہارے قاتلوں کو اس جگہ گاڑوں گا جہاں ان کتوں کو اتنی اذیت ناک موت دوں گا کہ موت بھی ان کو منہ نہیں لگائے گی، موت بھی ان سے پناہ مانگے گی۔ سائم نے وعدہ کیا اور ایک آخری الوداع بوسہ اس کے ماتھے پر دیا۔ بہت جلد میں تمہارے پاس آؤں گا، وہ دھیرے سے کہتے اس سے الگ ہوا۔ پوری حویلی دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف اس کی چہق و پکار، اس کی باتیں جیسے گونج رہی تھی۔ یا اللہ! افتخار سائم نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ رات کے وقت دعا نے کمرے میں قدم رکھا، کچھ کام سے کمرے میں آئی تھی۔ اچانک اس نے سرسری نظر اپنے فون پر ڈالی۔ انون نمبر سے میسج اس کے فون پر جگمگ کر رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کو کھولا، لیکن اندر موجود تصویر دیکھ کر اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ وہ فواد خان تھا، سکون سے آنکھیں بوندے ہوئے اور اس کے سینے پر سر رکھے وہ کوئی لڑکی ہی تھی۔ دعا نے دکھ سے اس کو دیکھا اور باہر کی جانب بڑھی۔ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ ان سب کی خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی۔ سائم خان اس وقت جائے نماز پر بیٹھا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، لرزتے ہاتھ دعا کی صورت میں بندھے تھے۔ اللہ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ بلک بلک کر رویا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بنا، میرے مولا یا اللہ! وہ تڑپ رہا تھا۔ وجدان نے اس کو دیکھتے بے ساختہ خود کے آنسوؤں کو روکا۔ جب سے وہ قبرستان سے آیا تھا، مسلسل بنا کچھ کھائے پیے جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ فواد خان اس کی حالت پر تڑپ ہی گیا تھا۔ کیا حال ہو گیا اس کا؟ سلار نے دکھ سے کہا، مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا، چھوٹی لڑکیاں ہم میں نہیں رہی۔ وجدان نے کہا، سب نے ہونٹ بھیجے، کتے کی موت ماروں گا جو ہمارے گھر تک رسائی حاصل کر کے ہمارے بھائی کے جینے کا حق چھین گیا۔ سالار کی بات سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس سارے واقعے میں ارسل کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا، کہیں بھئیوں کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ حمزہ نے پوچھا تو سب نے نفی میں سر لایا۔ کہیں بھئیوں کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ عدنان پریشانی سے بولا، ماما میں دیکھتا ہوں۔ فواد کہہ کر تیزی سے باہر نکلا۔ باس وہ لڑکی مار چکی ہے اور ہمارا بندہ بھی ایک شخص کی بات پر وہ چونکا۔ کیسے؟ میں نے کہا تو اس کو اغوا کرنا ہے۔ وہ دھاڑا باز وہ ایک پرچہ اس کی جانب بڑھاتا بولا، جنوں کی لاش کے ساتھ یہ پرچہ ہمیں ملا ہے۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ اس نے پرچی کھولی۔ ہمارا ٹائم آ گیا موسیٰ کاظمی، زیادہ دیر تک ہم سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تمہارا ساتھی کتے کی موت مارا گیا، اب تمہاری باری، اپنی باری کا انتظار کر۔ میجر عاصم سکندر وہ پرچہ پڑھ کر حیران ہوا، یہ کون ہے؟ اس نے اپنے بندے سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر لایا۔ موسیٰ کاظمی کو سرعام دھمکی، اب آئے گا مزہ۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا۔ وہ دور بیٹھے اس شخص نے لوکیشن دیکھ کر کہکا لگایا۔ نیم اندھیرے میں اس کی آنکھ کھلی، پورے جسم میں درد کی شدید لہر اٹھی، پورا منظر آنکھوں کے سامنے گھوما۔ تبھی وہ شخص اندر آیا۔ آپ؟ اس کے منہ سے نکلا، یس میجر عاصم سکندر ہیئر۔ وہ دلکش انداز میں مسکرایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے نہیں ہیں اچھے بچے، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ماما میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ روئی تھی۔ میجر نے ہونٹ بھینچے، مجھے ابھی واپس جانا ہے، ابھی۔ وہ چلائی۔ سائلنس، آواز نہ نکلی۔ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی کبھی کبھی غلط ہوتا ہے، غلط فہمی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس کی بات پر وہ چپ ہوئی تھی۔ علیشہ اس وقت ریکم کر کھڑی تھی۔ وجدان نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ نے گلا کھنکار کر اپنے ہونے کا پتہ دیا، لیکن اس کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ جو ہوگا بہت برا ہوگا، میں اس چیز کی امید نہیں تھی کہ چھوٹی لڑکی کی جان کو۔ وجدان نے بات ادھوری چھوڑی۔ واہ، آپ لوگوں گھر میں کوئی آدھی رات کو گھس کر میری کزن کو اتنے برے طریقے سے مار جاتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی گھر کا فرد اس سب میں شامل ہے۔ علیشہ چیخی تھی، سارا غصہ، سارا تناؤ اس پر نکال رہی تھی۔ ہیلو مس، اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں، ایسے گھر والوں تک نہ پہنچیں۔ وجدان کے اندر موجود خان کے خون میں ابال اٹھا۔ سچ بات کسی کو برداشت نہیں ہوتی مسٹر وجدان خان، علیشہ نے تندیہ کہا۔ زبردستی جھوٹ کو سچ ثابت کر رہی ہیں آپ؟ وجدان اس کی آنکھوں میں اپنے ڈارک براؤن آنکھیں گاڑے بولا۔ ہاں، وہ ہنسی، آنکھوں میں آنسو اور موتی جیسے دانت۔ یہاں وجدان خان ہار گیا تھا، وہ اپنے سارے لفظ بھول گیا۔ اس کی رم جم والی ادا میں وہ کھو گیا۔ پہلے اسے محبت تھی، لیکن اس ایک لمحے میں اس کو اس سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ بھول گیا کیا بات کرنی، وہ بس اس کے ہلتے ہوئے لب دیکھ رہا تھا۔ سمجھے؟ وہ کہتے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ بنا کچھ سمجھے سنے صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ کہاں تھے تم؟ سالار نے اسپاٹ لائٹ میں اس سے پوچھا۔ اپن باہر تھا یار، ارسل نے کہا۔ سائم نے سر نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا یار، کائے کو اتنا اداس بیٹھا ہے؟ سٹک چانی کو جاننا تھا، چلی گئی، اب کائے کو اداس ہو رہا ہے؟ ارسل نے اس کے کندھے پر دھپ مار کر کہا۔ سب نے بے اعتقادانہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ وہ اگر بیوی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، لیکن وہ تو دل، جان، عشق، محبت، جنون، سانس اور جینے کی آس بن چکی تھی یار۔ سائم کا وجود ہی میں ایک شاہ سے تھا، اب ان سب کے بغیر سائم کیسے رہے گا؟ جب وہ ہی نہیں تو سائم خان کیا ہے؟ سائم کے زخمی لہجے پر انہوں نے لب بھیجے۔ حوصلہ کر یار، کتے سے بھی بدترین مثال بنائیں گے اس کو جس نے باربی کے ساتھ ایسا کیا۔ حمزہ نے کہا تو وہ چپ رہا۔ 3 دن گزر گئے، لیکن سائم ابھی بھی اسپاٹ تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ جانتی ہو سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ فواد نے دعا سے پوچھا، جو سر تھا اثرات کے ساتھ شاہ مینشن جا رہی تھی۔ سب کو ضرورت ہے، تمہیں نہیں، تم تو باہر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہو۔ دعا کی بات فواد خان کے منہ پر تماچے کی طرح لگی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، صحیح سے بات نہیں کر رہی ہو، اور اب جب
بات کر رہی ہو تو اتنی گھٹیا. فواد نے غصے سے بولا, ہاں تو میں کیا غلط بات کر رہی ہوں مسٹر فواد خان؟ جب بیوی ہے تو اس لڑکیوں کے ساتھ ٹائم کیوں گزارتے ہو, اور جب ٹائم گزارنا ہی تھا تو مجھ سے شادی ہی کیوں ہوئی؟ دعا چیخی. فواد نے ضبط سے اس کو دیکھا. تمہارے ذہن میں یہ باتیں جس نے ڈالی ہیں نا؟ فواد نے پوچھا. کس نے ڈالی ہیں؟ فواد نے پوچھا. ہاں کسی نے نہیں ڈالی, یہ دیکھو پروف. دعا نے فون سے تصویریں اس کو دکھائیں. یہ کیسے؟ فواد نے حیرت سے پوچھا. انہیں کیوں بوکھلا گئے نا اصلی یہ دیکھ کر. دعا نے تنزیہ کہا. دیکھو بیگم یہ جھوٹ ہے, ایسا نہیں ہے. فواد کی سمجھ نہ آئی وہ کیسے بات سنبھالے. دشمنوں کو ناکو چنے چبانے والا اپنی 5 فٹ کی بیوی کے سامنے الجھ گیا تھا. آنکھیں کبھی بھی جھوٹ نہیں دیکھتی. دعا نے کہا. وہ سر لا کر رہ گیا. آنکھیں دھوکہ بھی سب سے زیادہ کھاتی ہیں. فواد کی سر لہج پر وہ لاجواب ہوئی. جو بھی ہو ایک بات پتہ چل گئی, خاندانوں کے خون میں وفاداری ہوتی ہی نہیں. دعا کی بات پر فواد کا چہرہ سرخ ہوا. اپنے ان الفاظوں پر افسوس کرو گی تم؟ فواد نے دھیمے لہجے میں کہا. تم سے محبت کر کے افسوس کر رہی ہوں میں. اس کی بات پر فواد نے اس کو افسوس سے دیکھا. ایک بار بات تو سن لو. فواد کا لہجہ نرم ہوا. باتوں کا وقت گزر گیا. تمہاری وجہ سے ہماری کزن ہمیں چھوڑ گئی اور کسی اور لڑکی کی وجہ سے مجھے چھوڑ دو گے. اس سے پہلے ہی میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں. دعا نے زہر خیز لہجے میں کہتے باہر قدم بڑھائے. فواد نے دھاڑ کر سائڈ پر پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر پھینکا. دعا نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی. سائم خان نے ایک اسپاٹ نظر میسج پر ڈالی. سب کے پیچھے موسیٰ کاظمی ہے. موسیٰ کاظمی اور دھاڑا تھا. یہ حد سے بڑھ گیا. اب بس بہت ہوا. اب اس کا قصہ ختم کرنا ہی ہوگا. فواد خان کی بات پر سب نے سر لایا. اپن اس کو مار مار کر کچومر بنا دے گا. ارسل کی بات پر سب نے اس کو دیکھا. کیا کائے کو گھور رہے ہو؟ ارسل نے سب سے پوچھا. یہ منہ اور یہ مزدور کی دال. وجدان کے طنز پر سائم کو چھوڑ کر سب کے چہروں پر اس سارے عرصے میں پہلی بار مسکراہٹ آئی. کیا رے بلبلے, دیکھنا ایک دن تم سب اپن پر فخر کرے گا. ارسل نے کالے لکڑا کر کہا. کاری نہ لے. حنان منہ بنا کر بولا. تم اس کی ایک بات تو سنتی؟ سلوش نے دعا سے کہا. رہنے دو وش, یہ سب خانزادے دھوکے باز اور چال باز ہوتے ہیں. علی شک کی بات پر سلوش افسوس سے اس کو دیکھا. میاں بیوی کا رشتہ کتنا کمزور ہوتا ہے. آریان دعا کے سامنے بیٹھتے بولا تو اس نے سوجی آنکھیں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا. اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی بہنوں. میں نے دیکھا ہے خانزادوں کو, ان کے خون میں ہی نہیں ہے دھوکہ دینا. آریان کی بات پر علی شک کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی. لیکن وہ تصویر, دعا نے کہا تو وہ مسکرایا. آدھا ادھورا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آریان کی بات پر وہ سر جھکا گئی. پہلے ہی گھر والے میں کی وجہ سے اداس ہیں, اب تم بھی ایسے کرو گی تو دادا سائیں بابا سائیں کا کیا ہوگا؟ آریان کی بات پر اس نے سر لایا. ایک بار فادی بھائی سے ملو, ان سے بات کرو, ان کی بات سنو. آریان نے کہا تو دعا نے سامنے سر لایا. وہ مسکرا کر اس کو سینے سے لگا گیا. 1 مہینے کا وقت پنکھ لگا کر اڑ گیا. سارے وقت میں سائم پاگلوں کی طرح موسیٰ کاظمی تک پہنچنے کی کوشش میں تھا. اس کو پتہ چل چکا تھا کہ موسیٰ کاظمی اور مانور کے قاتل کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے. وہ سب اس کے ساتھ ہے. سب دھیرے دھیرے روٹین پر آ چکا تھا. سوائے سام خان کے, وہ راتوں کو اٹھ کر روتا تھا. وہ ایک ہی بات کہتا, میرا دل کیوں دھڑک رہا ہے. جب وہ جا چکی ہے تو وہ ہنسنا بولنا سب بھول گیا تھا. صرف کام کی بات کرتا اور اپنے خول میں سمٹ جاتا. سبھی پریشان تھے اس کے رویے سے. دعا اور فواد کے درمیان غلط فہمی کا کانٹا سبھی میں تھا, لیکن وہ کان ملا آ چکی تھی. ارسل شاہ اکثر ہی غائب رہتا تھا. سروش اور حنان میں دھیرے دھیرے سب صحیح ہو رہا تھا. وہ الٹیاں کر کر کے نڈال چکی تھی. تبھی میجر اعظم سکندر نے کمرے میں قدم رکھا. آر یو اوکے؟ وہ اس کا چہرہ زرد چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا. چلو ڈاکٹر کے نہیں, تمہارا باہر جانا ٹھیک نہیں. میں ڈاکٹر کو یہیں بنا لیتا ہوں, اس نے کہہ کر جلدی سے کار ملائی. اگلے 25 منٹ میں ڈاکٹر نے اس کے پاس دی. پلیز آپ باہر جائیں, ڈاکٹر نے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکلا. کچھ منٹ بعد ہی اس نے اس کو اندر بلایا. اس کا چہرہ سرخ تھا. آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر پوچھا. دونوں سیپریٹ ہیں. نہیں میں ان کا کزن ہوں, میجر نے جلدی سے کہا. اوپس, شی واز پریگننٹ, ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تو وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا. یہ 1 مہینے کی پریگننٹ ہے. ان کو اچھی خوراک اور خوش رہنے کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر نے پیش ورانہ انداز میں کہا اور کچھ ہدایات دیتی باہر نکلی. یہ کیا ہو گیا؟ اب ہم زیادہ دیر تک سچ نہیں چھپا سکتے. میجر کی بات پر اس نے گہری سانس لی. میں کسی غلط شخص کا سایہ بھی اپنے بچے پر پڑنے نہیں دوں گی. وہ اسپاٹ لہجے میں کہتے منہ موڑ گئی. میجر ہونٹ بھینچے کمرے سے نکلا. کیوں کہوں آپ ایسے تھے؟ کیوں؟ کاش آپ میرے پاس ہوتے اور یہ خبر سن کر کتنے خوش ہوتے نا. ایک موٹا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بالوں میں جذب ہوا. اس کے بعد دڑا دڑ کے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے چلے گئے. مورے مجھے شادی کرنی ہے, وجدان سے اوپر بیٹھا کہہ رہا تھا. یہ الگ بات تھی, کوئی اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا. تیری کوئی اوقات نہیں ہے بیٹا. حنان کی بات پر وہ چڑھا. منہ بند رکھ بیوہ عورت, وجدان نے چڑھ کر کہا تو اس کو گھور کر آ گیا. تمیز سے بات کیا کر, شادی شدہ ہو گیا ہوں میں. حنان نے مزے سے کہہ کر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا. اور چل نکل, بیوی تجھے منہ نہیں لگاتی, بڑا ہے شادی شدہ. وجدان کی بات پر حنان نے سڑا سا منہ بنایا. اب تیرے کو ایک مست آئیڈیا دیتا ہے. ارسل اندر داخل ہوتے بولا تو دونوں نے اس کو دیکھا. آج کل کہاں غائب ہوتے ہو ارسل لالا؟ وجدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے پوچھا. اپن نے کہاں غائب رہنا ہے, ادھر ہی
کدھر گھومتا رہتا ہے، کوئی امیر سی گرل فرینڈ مل جائے۔ ارسل نے گہری سانس لی۔ ایسے الجھے میں خسرا ہی مل سکتا ہے آپ کو۔ عدنان نے دانت نکال کر کہا، چلے گا، خسرا بھی چلے گا، بس امیر ہونا چاہیے۔ ارسل خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ وجدان اور عدنان کی آنکھیں پھیلی۔ استغفراللہ، کچھ زیادہ ہی ترسا ہوا ہے میرا بھائی، عدنان نے صدمے سے کہا۔ تو وجدان نے بھی توبہ کی، کائے کو تم اتنا حیران ہو رہے، اپن کی لائف اپن جیسے گزارے، کسی کو کوئی پینشن۔ ارسل نے کڑے تیور سے پوچھا۔ دونوں ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر ڈھیر ہوئے۔ ارسل نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ پینشن نہیں، ٹینشن لالا، وجدان ہنس کر بولا تو ارسل کان کھجا گیا۔ السلام علیکم، سنجیدہ سی علیشا نے اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام ذہے نصیب۔ وجدان کے تو دل کی کلی ہی کھل گئی تھی اس کو دیکھ کر۔ چڑیل کہاں گھوم رہے لیے دن میں؟ ارسل نے اس کو دیکھتے پوچھا تو علیشا نے دانت پیسے، جبکہ وجدان نے ہنسی دبائی۔ عدنان نے مزے سے کہہ لگایا، بھائی اب آپ کو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ علیشا اس کے بڑے ہونے کا لحاظ کرتے بولی۔ ارسل کے چہرے پر ایک پیاری مسکراہٹ آئی۔ اپن کی عزت کرتی ہے چڑیل تو؟ ارسل نے اس کے گال کھینچ کر کہا تو وجدان نے پہلو بدلا۔ ارے عیاشی تم کو بھائی، آسما باہر آئی تو اس کو دیکھ کر بولی، ابھی نازل ہوئی ہے یہ چڑیل؟ ارسل نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا تو وجدان اور عدنان کا کہہ زبردست تھا۔ آسما نے مسکراہٹ دبائی، وہیں علیشا تب کا رہ گیا۔ آؤ تم اندر آؤ۔ آسما نے مسکرا کر کہا تو وسائل لا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ صاحب مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کچھ کہہ رہا تھا۔ 2 گھنٹے ہو گئے اس کو اس کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے، پاگل ہوتا جا رہا ہے یہ۔ صلاح نے غصے سے کہا تو فواد نے ہونٹ بھیجے۔ کوئی لیڈ ملی کیا؟ حمزہ اندر آتا بولا، فی الحال کوئی بھی نہیں۔ فواد نے صائم کے ساتھ چہرے کو دیکھ کہا، یہ سب کیا ہے؟ حمزہ نے کمپیوٹر کی اسکرین پر نظر ڈال کر پوچھا، جہاں فائز میپ اور لوکیشن کھلی ہوئی تھی۔ یس۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا صائم خوشی سے چیخا۔ سب نے اس کو بغور دیکھا۔ اب کاظمی کی موت پکی۔ صائم نے خون خوار لہجے میں کہا، آ رہا ہے صائم لیپرڈ۔ صائم کی بات پر حمزہ نے شوق سے اس کو دیکھا۔ فواد اور صلاح نے ہونٹ بھیجے۔ تم لیپرڈ ہو؟ حمزہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں میں ہوں۔ صائم نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھ کر کہا۔ وہ حمزہ کو حیرانی میں چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلا۔ ان تینوں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ عدنان اور وجدان مزے سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ دیکھ بیجو باولے، پہلی باری میری ہے، وجدان عدنان سے بولا۔ وہ دونوں لوڈو کھیلنے کا کہہ رہے تھے۔ نانا میری باری پہلی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ عدنان دل جلی مسکراہٹ سے بولا، لعنت تیری شکل پر، حرامی بار بار شادی شدہ ہونے کا کیوں بول رہا ہے؟ وجدان اس کو گھور کر بولا۔ عدنان نے دانت نکالے، کیا رے تم دونوں ادھر او جل ککڑا، اس لعنت لازمی موسیٰ کاظمی کے پیچھے گیا۔ ارسل نے اندر آتے دھماکہ کیا، دونوں اس لیے مذاق کر رہے ہو لالا؟ وجدان حیرت سے بولا، میں کیا تیرا سالہ لگتا یوں جو تجھ سے مذاق کروں گا؟ ارسل چڑھ کر بولا تو وجدان نے ہونٹ بھیجے۔ چل اخی۔ وہ فوراً اپنے فون پر لوکیشن نکالتا عدنان سے بولا جو فوراً تیار ہوا، بھائی آپ بھی آ جاؤ۔ عدنان نے سے کہا، نہ اپن کو ابھی مرنے کا نہیں، تو جا۔ ارسل نے صوفے پر لیٹتے کہا تو دونوں نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں۔ حورین آگے آتی بولی۔ ارسل نے آئی برو اٹھا کر اس کو دیکھا، نہیں آپ ہی خطرہ بہت ہے، آپ یہاں رہ کر گھر پر نظر رکھیں۔ وجدان کی بات پر وہ سارے لاگے، اپن یہی ہے دلربا کے ساتھ۔ ارسل شرماتے ہوئے انگلیاں چباتے بولا۔ سب نے اس کو گھورا، ایسے اپن کو کیوں گھورتے ہو تم لوگ؟ ارسل چڑھ کر بولا، آپ کا سستا ٹھڑک پن دیکھتے ہیں، آپ نے تو حادی کر دیا لالا، سنگل ہی رہو گے۔ وجدان نے جل کر کہا، خبیث۔ ارسل پرانے لہجے میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا کچھ کہا؟ حورین نے اس سے پوچھا تو وہ سٹپٹایا، کیا رے دلربا تیرے کان بھائی ریلے ہیں؟ ارسل نے ناک چڑھا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا، کہ یہ صحیح ہوگا؟ دعا نے جھجکتے ہوئے علیشا سے پوچھا، ہاں بالکل ٹھیک ہوگا، اب ہم اس کا پیچھا کریں گے، اس سے پہلے میں کے قاتلوں تک پہنچے گے۔ علیشا نے کہا تو دعا نے سر لیا، میں بھی چلوں گی۔ آسما نے سنجیدگی سے کہا، نہیں ہم رسک نہیں لے سکتے۔ دعا نے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن آسما نے کچھ کہنا چاہا، آج سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، پتہ چل جائے گا کس نے قتل کیا ہے۔ علیشا اس کے بات کاٹتے ہوئے کہا، سنبھل کر جانا۔ آسما نے کہا تو وہ مسکرا کر سر لاتے ان سے ملی۔ دعا اور علیشا بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، اوپر سے ہڈی پہنے ہوئے، نازک پیروں میں موٹی سول والے جوگرز پہنے ہوئے چپکن خانولا سے نکلی، بنا یہ جانے کہ وہ اس حویلی کے CCTV فوٹیج میں قید ہو چکی ہیں۔ آسما نے دونوں کے لیے دعا کرنی شروع کی۔ صائم بنا پلاننگ کے یہ سب خطرناک ہو سکتا ہے۔ فواد نے اس کو سمجھانا چاہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے آج اس کاظمی کو مارنا ہے۔ صائم سپاٹ لہجے میں بولا۔ اتنے میں حمزہ حیدر کے فون پر میسج رنگ ٹون بجی۔ اف اب یہ کیا ہے؟ حمزہ نے سر پکڑا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ میجر اعظم سکندر کی طرف سے ایک CCTV فوٹیج آئی ہے، یہ دیکھو۔ حمزہ نے ان کے سامنے ویڈیو پلے کی۔ فواد خان کی تیوری چڑھی، یہ سب علیشا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ علیشا غصے میں غلط صحیح سب بھول بیٹھی ہے۔ صلاح نے افسوس سے کہا، ہائے کیا کر دیا میری ہونے والی چڑیل نے؟ وجدان نے شرارت سے پوچھا، لیکن ویڈیو دیکھ کر اس کا منہ بنا۔ SGG گینگ کی کڑیاں پیچھا ہی نہیں چھوڑتیں، وجدان نے کہا تو حمزہ نے آئی برو اٹھائی۔ جب HB گینگ اپنے کام سے باز نہیں آئے گا تو یہ گینگ کیسے آئے گا؟ حمزہ کی سرگوشی پر وجدان نے حیرت سے اس کو پھر سب کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں؟ وہ شوق سے بولا۔ حمزہ نے تنزیہ مسکراہٹ چھاڑ لی۔ حمزہ کے فون پر کال بجی، اس نے کال اٹھائی۔ میجر اعظم سکندر ہیئر۔ کال کے دوسری طرف سے آواز گونجی، حمزہ حیدر ہیئر۔ حمزہ نے اسی کے انداز میں کہا،
سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیسن میجر کی سنجیدہ آواز پر سب نے سر ہلایا۔ جس جگہ آپ سب موجود ہیں ادھر جگہ جگہ CCTV کیمرے ہیں اور 50 کے قریب بندے ہیں۔ 10 منٹ کے فاصلے پر موسیٰ کاظمی کا اصل اڈہ یعنی لال حویلی ہے، جہاں وہ اپنے تمام اسلحے اور لڑکیوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ آخری موقع ہے اس کو پکڑنے کا، یاد رہے اگر آپ اس کو پکڑ نہیں پائے تو کبھی پکڑ نہیں پاؤ گے۔ میجر کی بات پر سب کے چہرے چمکے۔ تھینکس میجر، اتنی انفارمیشن دینے کے لیے۔ موقع ملا تو سائم خان سود سمیت یہ احسان لوٹائے گا۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار سائم خان نرم لہجے میں بولا تھا، میں فورس بلاتا ہوں۔ عدنان نے سنجیدگی سے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ وہ سب سر جوڑ کر کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں تیزی سے چل رہی ہیں۔ اوف، یہاں تو کوئی خطر کوئی نظر تک نہیں آ رہا۔ دعا نے چڑھتی نظر پورے رستے پر ڈالتے کہا۔ علیشا نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ارے آپ لوگ یہاں! اچانک دانیال خان ان کے سامنے آتے بولا۔ انہوں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ایکسکیوز می! علیشا نے اس کو نہ پہچاننے کا ناٹک کرتے آگے بڑھنا چاہا۔ اسٹاپ! دانیال خان کی خباثت بھری آواز پر وہ ٹھٹک کر رکے۔ یہ کیا ہے دانی بھائی؟ دعا نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں پستول دے کر کہا۔ ٹائم از اوور، بچ جائیے۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستا اس کی گردن میں انجیکشن انجیکٹ کر گیا۔ کمینے! علیشا چیخی۔ دعا لہراتے ہوئے نیچے گری۔ دعا! علیشا چیختی اس کے پاس آئی۔ ابھی صرف نیند کا انجیکشن دیا ہے، اگر میری بات نہ مانی تو اگلا انجیکشن زہر کا ہوگا۔ دانیال خان کی بات پر وہ آنسوں سے تر چہرہ اوپر اٹھا گئے۔ خبیث ہو تم، شرم نہیں آتی اپنے؟ علیشا اس کا گربان جھنجھوڑ کر چیخی۔ ہے بیبی، ویٹ، سب بتاؤں گا، پہلے کام کی بات ہو جائے۔ دانیال خان اس کے چہرے پر پسٹل رب کرتا بولا تو اس نے نفرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں تمہارا غلط کام کا بھی ساتھ نہیں دوں گی، علیشا نے عزم سے کہا۔ سوچ لو، ایک کزن کو تو کھو چکی، اب دوسری کو بھی جان خطرے میں ڈال رہی ہو۔ دانیال نے خباثت سے کہا تو وہ ضبط سے آنکھیں مید کی۔ کیا کرنا ہے؟ علیشا نے سادہ لہجے میں پوچھا تو وہ مسکرائے۔ چلو بتاتا ہوں، اس نے کہا اور اپنے آدمیوں کو دعا کو اٹھانے کا کہا۔ اس نے سائڈ پر ہوتے کار ملائی۔ باس بیگم، کام ہو گیا، وہ دونوں میرے پاس ہیں، اس نے کہا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اوکے بیگم باس، میں آپ کے اشارے کا انتظار کروں گا۔ وہ کہتے کال کاٹ گیا۔ مسز شاہ ایک کونے میں چپ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ مسز آزمین ان کے پاس بیٹھتے نرمی سے بولی۔ میری بچی، آج مجھے بہت یاد آ رہی ہے، تم تو جانتی ہو نا آج اس کی سالگرہ ہے، وہ کتنا خوش ہوتی تھی اور آج وہ اتنا کہہ کر پھپک کر رونے لگی۔ مسز آزمین ان کو گلے لگایا۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، وہ ان کو نرمی سے کہہ رہی تھی۔ جو بھی ہو، مجھے احساس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہے اور ایک ممتا کا احساس کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا تو مسز آزمین نے اپنے آنسو پیے۔ بہو رونے سے بہتر ہے تم اس کے لیے دعا کرو، افتخار صاحب نے کہا تو انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا جہاں تک صاف تھی۔ وہ بے ساختہ ان کے گلے لگیں۔ افتخار صاحب کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ چھوٹے خان 15 منٹ کے لیے یہاں کا سارا سسٹم ہیک کر لو تاکہ کوئی CCTV فوٹیج میں نہ آئے۔ فواد کی بات پر وجدان نے سر ہلایا۔ 2 بندے اسی طرف آ رہے تھے۔ چھوٹے خان چھپ جاؤ، سالار کے کہنے پر وجدان نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہاں موجود ایک چھوٹے سے گائے بھینسوں کے بانے میں گھس گیا۔ ناگن بھینسوں پھنس گئی، اخنان نے کہہ کر لگا کر کہا۔ سب نے اس کو گھورا، وہ زبان دانتوں میں دبا گیا۔ سائم نے ان دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کی ساری انگلیاں ملا کر ایک اشارہ کیا، مطلب دونوں خاموشی سے مار دو۔ حمزہ نے ایک آئی برو اٹھائی اور اپنی کونی پروفیشنل فائٹر کی طرح پیچھے سے اس آدمی کی گدی پر ماری۔ اتنی زور سے وار کرنے پر اس آدمی کی حلق سے خون نکلا اور وہ نیچے گرا۔ دوسرے نے جیسے ہی وار کرنا چاہا، حمزہ نے گھوم کر اکٹھے 3 بار اپنی لال سے مسلسل اس کے لڑ کھڑے پر وار کیا، جس سے اس کی ہڈی ٹوٹی اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ سب نے اس کے انداز کو داد دی۔ اخنان منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کو دیکھتے دونوں آئی برو اٹھائی، وہ دانت نکال لیا۔ بہت سا ہیک ہو گیا۔ 14 منٹ 32 سیکنڈ کے لیے۔ وجدان نے منہ بنا کر کہا۔ سب نے اس میں سے آتی اسمیل پر منہ بناتے ناک پر ہاتھ رکھا۔ نہاتا نہیں ہے کیا خبیث آدمی؟ اخنان نے ابکائی لے کر کہا۔ میں تو نہاتا ہوں، وہ سالی اندر کوئی تیری جیسی بھینس کا پیٹ خراب تھا، میرے پاؤں پر نکال دیا اس نے سب۔ وجدان نے سڑا سا منہ بنا کر اپنا گوبر میں پرا جوتا پاؤں آگے کیا۔ بدبو سے سب کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ نگل سالے دھوکر آ، سالار نے اس کو پیچھے دھکیلا۔ جا رہا ہوں نا، وجدان نے جھنجھلا کر بولا۔ مصیبت! وہ بڑبڑایا۔ سائم نے دبے پاؤں آگے بڑھنا شروع کیا۔ 10 لوگ وہاں کھڑے تھے۔ اخنان نے زوردار چینخ کی جس سے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فواد نے اس کو گھورا، وہ دانت نکال گیا۔ سائم نے ان کو اپنے پاس آتے دیکھ جیب سے 4 پنجے نما کٹر نکالے اور ان کو ہاتھوں میں گھمانے لگا۔ فواد نے گہری سانس لے کر اپنا پیٹ اور سالار نے ہاکی سنبھالی۔ اخنان نے گن ہاتھ میں پکڑی۔ حمزہ نے ہتا تھا، سائم نے دھاڑتے ہوئے وہ کٹر ان 2 آدمیوں کی گردنوں میں گھسائی۔ ان کی گردنوں سے خون ابل ابل کر باہر نکلا۔ سالار نے بھاگ کر ان کے سر پر ہاکی کا وار کیا۔ دوسرے آدمی نے یہ دیکھ کر گن نکالی اور فائر کرنے شروع کیے۔ نو، ایسے تو وہ الرٹ ہو جائیں گے، فواد نے نیچے جھکتے کہا۔ حمزہ نے پولیس فورس کو آتا دیکھ کر وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی، حمزہ بھائی تو بھاگ گئے۔ اخنان نے افسوس سے کہا۔ سب نے ہونٹ بھینچے۔ اخنان نے ایک آدمی کے سر پر فائر کیا، وہ وہیں ڈھیر ہوا۔ اگلے ہی پل حمزہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر اخنان نے حیرت زدہ ہوا۔ اگلے ہی پل حمزہ نے ایک ساتھ 3 فائر کر کے ان کو ڈھیر کیا۔ واہ یار حمزہ لالا، آپ تو ہمیں انسپائر کرتے جا رہے ہو، وجدان نے حمزہ سے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔
آپ لوگ بیک سائڈ سے جائیں اور پوری حویلی کو اپنی گرفت میں لیں۔ حنان نے فوز کو کہا۔ اوکے سر، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ وجدان فواد تم میرے ساتھ آؤ۔ حمزہ نے ان سے کہا تو دونوں اس کی سائڈ ہوئے۔ بیسٹ آف لک، دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کو کہا۔ دعا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک چیئر پر بندھے پایا۔ ایسا اس کے دماغ میں آیا، دانیال خان چھوڑو مجھے، وہ چیخی۔ علیشا کہاں ہو تم؟ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ علیشا سر تاثرات کے ساتھ اس کے سامنے آئے، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ علیشا یہ سب کیا ہے؟ دعا اس کو دیکھ کر حیرت سے بولی۔ علیشا چپ رہی۔ میں بتاتا ہوں بھجائی صاحبہ، دانیال مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ دعا نے نفرت سے اس کو دیکھا۔ بات یہ ہے کہ سیم لالا وغیرہ بہت جلد مجھ تک پہنچ جائیں گے، اور اگر نہ بھی پہنچے تو بھی وہ ہمارے لیے خطرے سے کم نہیں۔ تو علیشا خود اپنے ہاتھوں سے اس کو شوٹ کرے گی تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو اور غدار پکڑا بھی جائے، دانیال نے کہہ کر کہہ لگایا۔ علیشا کے تاثرات ساتھ تھے۔ نہیں علیشا، تم ایسا نہیں کرو گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، دعا خوف سے بولی۔ دیکھو تو تم ہمیں چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ دعا نے اس سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے اپنی باس بیگم کی جان کی۔ وہ جان توڑ محنت کر کے اس مقام پر پہنچی ہیں، تم کیا چاہتی ہو میں سب برباد کر دوں؟ دانیال نے خباز سے کہا تو آنکھیں میچ لی۔ چلو مس علیشا، ٹائم آ گیا، وہ کہہ لگا کر بولا۔ نہیں علیشا، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم ان پر گولی نہیں چلاؤ گی۔ علیشا، دعا چیخی، لیکن علیشا چپ چاپ مڑی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دعا بے بس سے روئی۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے ان پاگلوں کی۔ اسما پریشانی سے بولی۔ گئی کہاں ہیں وہ بھجائی؟ دیا نے سے پوچھا۔ وہ گہری سانس لے گئی، وہ دھیرے سے سب بتا گئی۔ رخسار چیخی۔ اسما نے گہرا سانس لی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ماموں سے بات کرتی ہوں، نیا نے کہا تو اس نے ہاں میں سر لایا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، بس اچھا سوچیں۔ رخسار نے اس کو نرمی سے کہا تو وہ سر لا گئی۔ سیم خاموشی سے آگے بڑھا تھا۔ کون ہو تم؟ پیچھے سے آواز گونجی تو سامنے سب سے آنکھیں بند کی۔ ان تینوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ دو لوگ تھے جو ہاتھوں میں پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے کھڑے تھے۔ سیم سر تاثرات کے ساتھ ان کے قریب آیا۔ خبردار ہلنا بھی مت، وہ آدمی اکنیا لہجے میں بولا، اور یہاں بگڑا کام وہ سب پر برداشت کر سکتا تھا، لیکن اکنیا لہجہ سن کر اس کے اندر کا شیطان جاگ جاتا، اور اب بھی یہی ہوا۔ اس نے پسٹل کا سوچے اس کے پیٹ میں لات ماری تھی۔ اس آدمی نے بکھلا کر فائر کیا، لیکن سیم خان پھرتی سائڈ ہوا اور گولی سرسراتی ہوئی اس کے کان کے بالکل پاس سے گزرتی سیدھی دیوار میں لگی۔ سیم کے چہرے پر کاٹدار مسکراہٹ آئی۔ لائف اوور، وہ خوفناک لہجے میں سرگوشی کرتے اس کے ہاتھ سے گن چھین کر اس کی کھوپڑی میں فائر کر گیا۔ سالار نے پھرتی سے نیچے گرے بندے کی گردن کا مٹکا توڑا۔ فواد خان نے پیچھے سے پوری حویلی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ حمزہ نے ادھر ادھر ایک نظر دیکھ کر فواد اور وجدان کو اوپر روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اگلی پل کسی پروفیشنل کی طرح وہ تینوں دیوار پر رسیوں کی مدد سے چڑھ کر روشن دان میں چھپ کر بیٹھ چکے تھے۔ میں جیسے ہی سیٹی ماروں گا آپ سب نے اندر داخل ہونا ہے، وجدان نے ایئر پیس پر پوری فورس سے بولا تو سب نے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ سیٹی مارنا آتی ہے تجھے؟ فواد نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ وجدان نے سوچنے کی ایکٹنگ کی اور ہاں میں سر لایا۔ حمزہ نے اس کو گھورا۔ ہاں ہیلو، ہاں سالار، ہم پوزیشن سنبھال چکے ہیں، تمہاری طرف کیا حالات ہیں؟ حمزہ نے چاروں طرف نظر دوڑا کر ہم بس لوگ حویلی میں داخل ہونے والے ہیں، سالار نے کہا تو انہوں نے سر لایا۔ لال حویلی ان کے سامنے تھی۔ تو یہ ہے اس آدمی کی حویلی؟ حنان چاروں طرف نظر دوڑا کر بولا۔ سالار نے صرف کیا۔ میں کیا کہتا ہوں، اس کو پکڑ کر یہ حویلی ہم اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ حنان نے سرگوشی کی تو اس نے اس کو گھورا۔ مسٹر حنان، ہاتھ ہولا رکھیں۔ ہاتھ ہولا رکھیں، بڑی آئی بیوہ عورت حویلی نام کروانے والی۔ وجدان کی آواز ایئر پیس پر ابھری تو سب نے ضبط سے اپنی ہنسی روکی۔ کمینی ناگن چورنگی پر ناچنے والی، حنان سر کر بولا تو وجدان کا دھیما قہقہ ایئر پیس پر ابھرا۔ ایک خوشخبری دینی ہے، وہ یہ کہ 15 منٹ سے اوپر ٹائم ہو گیا اور کیمرے سب سسٹم واپس چالو ہو گیا۔ وجدان کی بات پر سب دانت پیس کر رہ گئے۔ حنان نے اندر آنے کا اشارہ کیا اور گیٹ پر کھڑے 5 لوگوں کو دیکھ کر وہ چھپے۔ حنان نے نشانہ لگایا اور ٹھک سے فائر کیا۔ سیم نے دھاڑتے ہوئے ان پر حملہ کیا۔ وہ سب گھبرائے، سب اندر داخل ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا سیم نے ان کو روکا اور اسپرے نکال کر اس جگہ کیا جیسے 2 سیکنڈ کے لیے لیزر لائٹ گم ہو گئی۔ وہ جلدی سے اندر بڑھے۔ راہداری میں ایک سیکرٹ روم تھا جس پر ایک بہت عجیب و غریب اور مشکل لاک لگا ہوا تھا۔ اف، وجدان تو وہیں رہ گیا، تیری ضرورت یہاں ہے، لاک کون کھولے گا؟ حنان بڑبڑایا۔ کیا بات کر رہا ہے؟ ابے میرا استاد وہاں ہے، پھر کس بات کی ٹینشن؟ وجدان کی آواز پر حنان نے حیرت سے سالار کو دیکھا۔ سالار نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر لایا اور سائم کی طرف اشارہ کیا جو اس لاک کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ حنان حیرت سے بولا۔ سالار نے ہاں میں سر لایا۔ سائم نے ایک نظر لاک کو دیکھتے اپنی بیئرڈ انگوٹھے سے سلائی۔ اگلے ہی پل اس کی سبز آنکھیں رنگینے کی مانند چمکی۔ کیا استاد کہ ابھی تک لاک ہی نہیں کھلا؟ حنان نے بڑبڑا کر کہتے اپنی پلکیں جھمکائیں، لیکن اگلے ہی پل وہ منہ کھول گیا۔ اس کے پلک جھپکنے میں ہی وہ لاک کھل چکا تھا۔ سالار نے اس کو حیرت سے میں دیکھ کر اس کو مسکرا کر دیکھا۔ کیا یہ کتنا فاسٹ ہے؟ حنان شاک سے بولا۔ نہ بیٹا میرے استاد ہیں، وجدان فخر سے بولا۔ سب نے سر لایا۔ ہینڈز اپ۔ اندر داخل ہوتے ہی سائم دوڑا۔ اندر موسیٰ کاظمی اور عادل پاشا کو ساتھ دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا۔
موسیٰ کاظمی نے گھبرا کر اس کو دیکھا۔ بہت بھاگ لیے تم کاظمی، اب تم ہو اور میں۔ سائم سپاٹ لہجے میں بولا۔ موسیٰ کاظمی نے مسکرا کر تالی بجائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ وہ مسکرائے۔ داد دینی پڑے گی سائم خان تمہیں کہ تم مجھ تک پہنچ گئے، لیکن افسوس، جیت تمہاری نہیں، جیت میری ہوگی جب میں تمہیں تمہاری جان سے عزیز بیوی کے پاس پہنچاؤں گا۔ وہ کہہ کر لگا کر بولا تھا۔ سائم کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس کی حالت یاد کرتے اس کے زخم بھرے ہوئے۔ خبیث کمینے، تو انسان نہیں جانور ہے، وحشی جانور۔ سائم پاگل ہوتا اس کی جانب بڑھا۔ ایک پل کے لیے سبھی اس کے روپ سے ڈر گئے تھے، لیکن موسیٰ کے بندوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس صبر سے میں عادل پاشا خاموش کھڑا، فقط مسکرا رہا تھا، اور یہی بات ان تینوں کو چبھ رہی تھی۔ اٹیک! سالار نے دھیرے سے سرگوشی کی تو روشن دان میں بیٹھے وہ تینوں اندر کودے، اور وجدان نے سیٹی مارنے کی کوشش کی۔ وہ مسلسل سیٹی مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خبیث، سیٹی مار، تھوک کیوں پھینک رہا ہے؟ فواد تڑپ کر بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وجدان نے کہہ کر لگا دیا، اتنی زور سے سیٹی ماری کہ ایک پل کے لیے سب کی جان سائیں سائیں کرنے لگی۔ بے غیرت خبیث! سالار بڑبڑا کر رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ سب اندر داخل ہوئے۔ ان سب کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ اب موسیٰ کاظمی کے چہرے پر روائیاں اڑنے لگیں۔ سائم نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھا۔ آج تو تیری موت پکی ہے موسیٰ کاظمی! سائم نے خطرناک تیور میں کہتے اس کے ناک پر مکہ جڑا۔ وہ بلبلاتے ہوئے پیچھے گرا۔ پوری حویلی ہمارے انڈر میں ہے سر، ایک پولیس والا آیا اور بولا تو سب نے اس کو دیکھا۔ اب آدمیوں سے گن لے کر وہ اس کو باندھ چکے تھے۔ سائم نے موسیٰ کاظمی کے کالر کو پکڑا اور اس کو گھسیٹا، جبکہ اس کے چہرے پر حمزہ نے عادل پاشا کو گھسیٹا۔ وہ سب حویلی سے باہر کی سڑک پر آئے۔ حویلی سے کئی لڑکیاں کھڑکیوں سے جھانکتے اپنے گنہگاروں کا انجام دیکھ رہی تھیں۔ دنیا والو، آج وقت آ گیا اس جیسے غدار گنہگار کو سزا دینے کا۔ سائم کی دھاڑ پر سب نے زور و شور سے تالیاں بجائیں۔ دیکھ حرامزادے، دیکھ اپنا انجام دیکھ! سائم خان نے اس کے منہ پر مکہ جڑتے کہا۔ موسیٰ کاظمی ہنسا۔ عادل پاشا ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ سائم نے اس کے منہ پر زوردار لات ماری، وہ نیچے گرا۔ اگلے ہی پل سائم نے اخنان سے گن چیر کر دھڑا دھڑ کئی فائر کیے اور اس کے سینے میں کیے۔ وہ تڑپ تڑپ کر مار گیا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا، کیونکہ اتنی آسان موت سائم اس کو کیسے دے سکتا تھا؟ عادل پاشا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ کرو فائر! دانیال خان ماسک لگائے علیشا سے بولا تو علیشا نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور کانپتے ہاتھوں سے نشانہ سالار پر باندھا، کیونکہ اس وقت وہی اس کے سب کے قریب تھا۔ گڈ! فائر کرو فائر! دانیال خان چیخا۔ علیشا نے گہری سانس بھری اور اپنی آنکھیں سالار پر گاڑیں۔ دور کھڑے وجدان نے علیشا کو دیکھ کر حیرت سے اس کے ہاتھ موجود گن اور نشانہ سالار پر دیکھ کر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ ٹھا! گولی چلی، لیکن اس سے پہلے گولی سالار کو لگتی، وجدان خان آگے آئے اور گولی اس کے دل میں گھسی۔ علیشا نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری۔ دانیال خان جلدی سے سائڈ پر ہوا۔ چھوٹے خان وہ 5-6 دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، جو تکلیف سے اپنے ہونٹ بھیج چکا تھا۔ خون اس کے سینے سے نکل کر بہنے لگا۔ وہ لہراتا ہوا نیچے گرا۔ ان 5 شیروں کی دھاڑ سے پورا علاقہ تھر تھرا گیا۔ تمہاری اتنی ہمت! تم ہمارے سامنے چھوٹے خان پر گولی چلاؤ گی؟ سالار پاگلوں کی طرح چیخا۔ علیشا کی طرف دوڑا۔ عادل پاشا نے کہہ کر لگایا، آج تم سب کا خاتمہ ہوگا۔ سالار علیشا کے قریب پہنچا۔ علیشا نے ڈر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اگلی بار وہ سالار کو دھکا دیتے وہاں سے بھاگی۔ سالار کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ وہ واپس چھوٹے خان کے پاس آیا۔ جلدی اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ! وجدان کرانے لگا۔ چھوٹے شہزادہ، اوور ایکٹنگ مت کرو، گولی تمہیں سچ میں نہیں لگی۔ سائم نے فواد خان اور وجدان سے اکٹھے کہا تو وہ سر ہلا کر جلدی سے اس کو اٹھانے لگا۔ وجدان نے ایک آنکھ کھول کر سب کو دیکھا۔ سائم خان ایک جانی پہچانی آواز کی جانب دیکھا۔ مورے! آواز گونجی تو سائم سمیت سب نے آواز کی جانب دیکھا۔ سائم کے منہ سے ٹوٹ کر مورے جان! سائم کے منہ سے ٹوٹ کر یہ الفاظ ادا ہوئے۔ فواد خان وجدان کو لے کر سپیڈ سے وہاں سے نکلا۔ سائم نے سکھ کا سانس لیا۔ تو آپ ہیں سب کے پیچھے! سائم نے دکھ سے کہا تو وہ مسکرائیں، ایک زہریلی مسکراہٹ۔ دانیال خان سائڈ سے نکل کر سامنے آیا۔ اب موسیٰ کاظمی کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ سائم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سالار خان نے افسوس سے ان کو دیکھا۔ سب نے حیرت سے سائم کو دیکھا۔ عادل پاشا کے چہرے پر پسینہ چمکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صنم خاتون حیرت سے بولی۔ تمہیں کیا لگا موسیٰ کاظمی، تم عادل پاشا بن کر ہم سب کو دھوکہ دو گے؟ یاد رکھو، سائم کی نظروں سے آج تک کوئی بچ نہیں پایا۔ سائم نے سر لہجے میں کہا۔ سب نے حیرت سے عادل پاشا کو اور عادل پاشا کو دیکھا، جس کے چہرے پر روائیاں اڑ رہی تھیں۔ اور صنم بیگم، آپ کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اب کہ سائم ان سے بولا تو وہ گھبرا کر ان کے اوپر گن تان گئیں۔ اگر تم نے کچھ کیا تو میں دعا کو جان سے مار دوں گی، وہ اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ صنم خاتون دہاڑی تھی۔ سائم مسکرائے۔ اسی پل اس کے کان میں فواد کی آواز اڑی۔ بس دعا سیف ہے اور علیشا بھی۔ سائم بڑا دلکش مسکرایا۔ حمزہ نے ساری سچویشن کو دیکھتے افسوس سے سر لہرایا۔ تبھی وجدان خان نے قدم رکھا۔ اس کے ساتھ علیشا، دعا اور فواد خان بھی تھے۔ تم؟ انہوں نے حیرت سے وجدان خان کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں میں، وجدان نے لہجے میں کہا۔ اب آپ حیران ہوں گی یہ سب کیسے ہوا، تو چلو مرنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ سائم نے ہاتھ میں گن گھماتے بتانا شروع کیا۔
دانیال خان جب علیشہ کو ساتھ لے کر گیا تو اس نے کال پر انفارم کیا کسی کو. انہوں نے شخص کو دیکھ تو نہیں پائی لیکن وہ جان گئی کوئی خان بلا کا ہی بندہ ہے جس نے دعا اور علیشہ کو پکڑ لیا. اور پھر انہوں نے سائم کو انفارم کیا. سائم نے حمزہ کو کیا کہ وہ میجر عاصم اسکندر سے رابطہ کر کے سب بتایا. حمزہ نے یہ سب کیا. میجر عاصم اسکندر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے وہ کال ٹریس کروائی. وہ لوگ دعا تک پہنچے. دعا نے پورے پلان کے بارے میں میجر کو بتایا. میجر عاصم نے سائم کو انفارم کیا. سائم وجدان کو سب سمجھا چکا تھا کیسے اس نے سالار کے سامنے آتے گولی کھانی ہے کیونکہ وجدان نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی. سالار نے سائم کی یہ کہ سائم کے مطابق علیشہ کو وہاں سے جان بوجھ کر بھاگنے کا کہا. علیشہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا لیکن پھر وہ سمجھتی بھاگ گئی. فواد خان اور وجدان خان دعا کو بھی لے آئے تھے اور ان کا اصل کھلاڑی بھی سامنے آ گیا تھا لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس سب کے پیچھے صنم خاتون ہے. اور رہی بات اس موسیٰ کی تو اس کو تو میں جب ہی پہچان گیا تھا جب میں نے اس نقلی موسیٰ پر ہاتھ اٹھایا تھا کیونکہ چاہے جو بھی ہو اپنے گرو اپنے باس پر کوئی انگلی نہیں اٹھانے دیتا. لیکن عادل پاشا چپ چاپ کھڑا مسکرا رہا تھا. مجھے تب بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ عادل پاشا کے چہرے پر موسیٰ کاظمی ہے. سائم نے بات مکمل کی تو سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا. صنم خاتون نے بھاگنے کے لیے رخ موڑا. کیا ارے ماتا جی تو نے تو انڈین ڈرامے کی ناگن کا رول پلے کیا. ارے اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. ارسل اس کے سامنے آتا بولا. سب نے حیرت سے اس کو دیکھا. تم یہاں؟ فواد نے حیرت سے پوچھا. عادل پاشا یعنی موسیٰ کاظمی نے سالار کو دھکا دیتے بھاگنا چاہا لیکن پولیس فورس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کچھ ہی دیر میں خان ولا اور شاہ مینشن کے کافی لوگ وہاں اکٹھے ہوئے. قاتل عورت ہم نے کتنا اچھا سمجھا تمہیں. مسز شاہ چیخیں. اب ہوگا اصل کھیل شروع. سائم نے سر لہجے میں کہا. کچھ ہی منٹ میں 2 ٹرک آئے. سائم کے کہنے پر حمزہ اس کا دماغ پھاٹ چکا تھا. اگلے ہی پل عادل پاشا یعنی موسیٰ کاظمی کا دایاں ہاتھ اور پاؤں دائیں ٹرک پر اور بایاں ہاتھ اور پاؤں بائیں ٹرک پر باندھ دی گئی. اس سب میں پہلی مرتبہ موسیٰ کاظمی کے چہرے پر خوف چمکا تھا. یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ خوف سے چیخا. اب تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا. تیری لاش پر کتے بھی نہیں آئیں گے. سائم کے سر لہجے پر صنم خاتون لرزی. دانیال نے خوف سے اس کو دیکھا. ارشد خان کے چہرے پر افسوس تھا دکھ تھا. سب حیرت میں تھے. ٹرک سٹارٹ ہوا. ایک کو سائم خود اور دوسرے کو فواد خان چلا رہا تھا. سائم اور فواد نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا ٹرک پیچھے لیا. درد کی شدت سے وہ چلایا. اس کو ایسے لگا جیسے اس کی ہڈیاں اس طرح سے گوشت سے الگ ہو رہی ہیں. وہ چلایا. مدد کو پکارنے لگا. معافی مانگنے لگا لیکن کسی کو اس پر رحم نہیں آیا. آخرکار موسیٰ کاظمی کا ناپاک وجود 2 حصوں میں بٹا. علیشہ نے اتنا خوفناک منظر دیکھ کر اپنی چیخ روکی. ہر طرف چیخیں اور خوف پھیلا. سائم خان نے اس کی عبرتناک موت کو سب کے لیے عبرت بنایا تھا. دانیال خان کو خود سائمہ خاتون نے روتے ہوئے وجدان کی مدد سے شوٹ کیا تھا. شاہ زائی نے زاروں قطار روتی مسز شاہ کو سینے سے لگایا. حمزہ کے ایک فون پر کال آئی. صنم خاتون کے سر پر بنیان بندوق تان کر کھڑی تھی. آنکھوں میں آنسو تھے. ہیلو حمزہ حیدر ہیئر. حمزہ نے کال اٹھاتے سنجیدہ لائن کہا. مبارک ہو. آپ لوگوں نے موسیٰ کاظمی کا کھیل ختم کر دیا. تو اب وقت آ گیا اب میں بھی سامنے آ جاؤں. میجر کی دلکش آواز پر حمزہ نے سر لایا. اگلے 20 منٹ میں میجر تمہارے سامنے ہوگا. لال حویلی میں ملاقات ہوگی. میجر کی بات پر حمزہ مسکرایا. چلو آج میجر صاحب کا بھی دیدار کر لیتے ہیں اس نے کہا اور سب کو انفارم کیا. ارشد خان سب کو لے کر گھر جا چکے تھے. پوری پولیس فورس اسلحہ اور لڑکیوں کو لے کر جا چکی تھی. اس وقت لال حویلی میں وجدان اور عدنان کے ساتھ وہ چاروں تھے. لڑکیوں میں حورین دعا اور علیشہ تھی جبکہ آریان بھی وہیں تھا. اسی وقت پر رفتار سے گاڑیاں حویلی کی لمبی سڑک پر دھڑا دھڑ آنے لگیں. تب ادھر آدھی گاڑیاں لیفٹ سائڈ پر کھڑی ہوئی اور آدھی رائٹ سائڈ پر. انہیں گاڑیوں کے بیچ میں ایک BMW کار ایس کی سے چلتے ہوئے سامنے آئی. دائیں بائیں موجود گاڑیوں میں سے آرمی رینجرز ہاتھوں میں گن تھام کر پوزیشن لے چکے تھے. سائم خان فواد خان سالار خان کے ساتھ حمزہ حیدر ایک طرف جبکہ عدنان اور وجدان ایک طرف رن کر کھڑے تھے جبکہ ان کے پیچھے حورین دعا اور علیشہ تھی. سب نے ان نوجوانوں کو سراہا. تبھی ایک آواز گونجی. میجر عاصم سکندر. حمزہ حیدر اور سائم نے اپنی آنکھیں سامنے کے منظر پر گاڑی. میجر عاصم سکندر رینجرز کے دائرے میں باہر ہے. سب نے حیرت سے اس کو دیکھا کیونکہ اس وقت اس کے چہرے پر ماسک اور آنکھوں پر گلاس لگا ہوا تھا. آرمی یونیفارم اس کے بدن پر تھی. سر پر آرمی کیپ. وہ دیکھنے میں کم عمر لگتا تھا. میجر عاصم سکندر نے مسکرا کر ان کی طرف قدم بڑھائے. یار یہ تو چھوٹا سا ہے. عدنان اس کے کان میں بڑبڑایا. اوف یار کیا بندہ ہے. حمزہ کے کان میں وجدان کی سرگوشی پڑی. السلام علیکم. میجر عاصم سکندر ہیئر جو بھی ہے. میجر عاصم نے مسکرا کر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا. وعلیکم السلام. ان سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا. مائی سیلف سائم خان اینڈ ویلکم ٹو مائی سٹی. میجر عاصم سکندر. سائم نے اس سے مسکرا کر ہاتھ شیک کیا تھا. تھینک یو. وہ مسکرا کر بولا. سائم خان مسکرا کر سر لگا. آپ کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. آپ کی وجہ سے ہی تو اصلی میجر عاصم سکندر کو یہاں آنا پڑا. وہ مسکرا کر بولے. سالار اور فواد نے اس سے ہاتھ ملائے. میجر میں عدنان شاہ. عدنان جلدی سے بولا تو اس نے دلچسپی سے اس کو دیکھا. اور میں وجدان خان. میجر یہ تو فضول بندہ ہے. وجدان جلدی سے آگے آتا بولا. فوراً سے 2 قدم پیچھے لو.
دونوں حمزہ کی آواز پر دونوں نے منہ مسورا۔ مسٹر حیدر میں ذرا سے مسکرا کر بولے تو وہ بھی مسکرایا۔ ہاں اندر چلتے ہیں، حمزہ مسکرا کر بولا تو وہ مسکرایا تھا۔ پہلے آپ کو اپنا چہرہ تو دکھا دیں۔ یہ کہتے اس نے چہرے سے ماسک اتارا۔ سب جہاں تھے وہیں جان کے اس کے منہ سے شوق سے واہ ہوا۔ یہ حورین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سب نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ ارسل شاہ، فواد خان نے سرگوشی میں کہا۔ یس ارسل شاہ بٹ نو میجر حسن سکندر۔ ارسل شاہ نے آنکھ ونک کرتے کہا۔ اب انہوں نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں، سب بتائیں گے۔ ارسل یعنی میجر نے مسکرا کر کہا اور ایک بھرپور نظر حورین پر ڈالی۔ صنم خاتون اس وقت حویلی میں ہی بند تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں اندر داخل ہوئے۔ حسین تو سبھی تھے لیکن اس وقت میجر کی بات الگ تھی کیونکہ وہ ردی میں ملبوس ہر شخص پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ویسے تو جچتے ہیں رنگ برابر لیکن جب وردی میں آتے ہیں چھا جاتے ہیں، اور اس محفل کا چاند تھے میجر حسن سکندر یعنی ارسل شاہ، ایک کم عمر میجر۔ ویسے تو ارسل ان کو سچائی بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جب سے اموی میجر بننا تھا اس کی جگہ اس کے انڈر کام کرنے والے ہی جاتے، لیکن آج میجر حسن سکندر ادھر موجود تھا۔ وجہ موسیٰ کاظمی تھا، پاکستان کا سب سے بڑا اور خطرناک مافیا جس کی شناخت مشکل ہی نہیں ناممکن تھی، لیکن سائم خان نے اپنے ساتھ کے ساتھ اس کو جہنم واصل کیا۔ اس سب میں میجر کا بھی برابر کا ہاتھ تھا اور یہ تو سبھی جانتے ہیں، جہاں سائم وہاں ہمارے تینوں شیر اور جہاں سارے شیر وہاں ہمارے پینتھر اخنان۔ موسیٰ کاظمی کو سزا سنانے اور ان سب سے کو سچائی بتانے میجر حسن سکندر خود یہاں آیا تھا۔ بہت چالو ہے بیٹا تو، سائم نے تیکھے لہجے میں کہا تو کہکا لگا گیا۔ لیکن بھئیو آپ کی تو یادداشت، مطلب یہ سب کیسے؟ اخنان نے الجھ کر پوچھا۔ ارسل مسکرایا اور اس کو دیکھتے بتانا شروع کیا۔ کچھ مہینے پہلے جب ارسل شاہ پر رشوت خوری کا الزام لگا تھا، انکوائری ہونے کے بعد جب وہ تھانے واپس لوٹ رہا تھا، تب ارسل شاہ کو ایک میسج آیا۔ وہ میسج آرمی چیف جنرل رحیل کیانی کی طرف سے تھا۔ انہوں نے ارسل شاہ کے بارے میں سن کر اس کو ایک مشن دیا جو کہ موسیٰ کاظمی کو پکڑنے کا تھا کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ ارسل شاہ نے حامی بھر لی کہ وہ اس مشن کو انجام دے گا جب بھی اس نے پولیس کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا، لیکن اپنے اوپر الزام کو وہ برداشت نہیں کر پایا اور اس کے دماغ کی رگ پھٹنے کے قریب ہوئی۔ لیکن بروقت اوسط پہنچنے سے وہ بچ تو گیا لیکن اس کی میموری لاس ہو گئی، جس کے بعد وہ سب اس کو خان لا لے آئے۔ ایسا کچھ سب یاد آنے لگا لیکن وہ کسی کو کچھ بتاتا اس سے پہلے ہی اسے کچھ لوگوں نے اٹھا لیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ لوگ کرنل رحیل کیانی کے بندے ہیں۔ انہوں نے اس کو سب بتایا جس سے اس کو یاد آیا کہ وہ کون ہے، اور پھر تقریباً 15 دن میں اس کی یادداشت واپس آ گئی، لیکن اس نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا اور ڈاکٹروں کو بھی سختی سے تاکید کی کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ کہے۔ ڈاکٹروں نے اس کی بات مان لی اور ارسل شاہ راجہ بن کر پورے معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں لگ گیا اور ساتھ ساتھ میجر اعظم ہو کر ان کو انفارم کرتا رہا۔ اور آج موسیٰ کاظمی کتے کی موت مارا گیا تو ارسل شاہ نے ان کو سچ بتانے کا سوچا تھا اور سب بتا دیا۔ ارسل کی بات سن کر سب اس کو گھورے تھے۔ اتنا بڑا سچ چھپانے کی کیا ضرورت تھی تجھے؟ ہم تیرے ہی ساتھی ہیں۔ افسوس ہوا بہت سن کر، صلاح نے دکھ سے کہا تو ارسل نے ہونٹ بھیجے۔ یار وہ اس سے پہلے ارسل کو کیا تھا، ہمیں کچھ نہیں سننا۔ فواد نے بات فوری کاٹ دی، وہ کان کھجا گیا۔ کیا ارے جل ککڑے، تو ان سب کو سمجھا نا، اپن مجبور تھا۔ ارسل راجہ کی ٹون میں سائم سے بولا۔ سب نے اس کو زبردست گوری سے نوازا۔ لالا بہت ٹھڑک بن کیا اپنے راجہ بن کے، وجدان نے آنکھیں گھما کر کہا تو وہ جھپا۔ حورین نے خطرناک تیوروں سے سکورا۔ یار وہ ارسل شاہ تھا تو صرف حق اور فرض کے لیے جیتا تھا، لیکن راجہ بن کر میں نے خود کے لیے اور دوسروں کے لیے جینا سیکھا۔ راجہ بن کر مجھے پتا چلا میں تو اتنی بورنگ لائف گزار رہا تھا جب بھی میں نے تمہاری طرح زندگی کو انجوائے کیا۔ ارسل نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو منہ کھول کر دیکھنے لگے۔ بس بھائی آپ تو ہم سے بھی زیادہ فاسٹ تھے، اخنان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تو ارسل کا کہکا نکلا۔ اچھا جا سوری، اب تو معاف کر دو، ارسل کان پکڑتے بولا۔ سب نے سر لیا۔ ارسل مسکراتا ہوا سب کے گلے لگا۔ بہت تنگ کیا خبیث تو نے، فواد مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ہاں بھائی سفیدے کی چمکا، اور چڑیل کیسی ہو؟ ارسل مسکراتا ہوا ان دونوں کے سامنے آتا بولا تو وہ ہنس دی اور اس کے سینے سے لگی۔ وجدان نے پہلو بدلا، آرام سے بیٹھ۔ اخنان نے اس کی چوٹی کاٹی تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ گندی جنگلی ناگن، وجدان بڑبڑایا۔ ہاں بھائی دل ربا، میرا مطلب نا حورین کیسی ہیں ہم؟ ارسل کے دل ربا کہنے پر سب نے اس کو گھورا تو وہ زبردستی مسکراتا ہوا بات بدل گیا۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھتے سر جھکایا۔ اب ہمارا خاندان مکمل ہوا، اخنان نے مسکرا کر کہا۔ سب مسکرائے لیکن سائم کے چہرے پر سپاٹ تاثرات تھے۔ سب نے سائم کو دیکھ کر ہونٹ بھیجے۔ ویسے سائم کیا اس رات کچن کی کھڑکی سے تو کسی سے بات کر رہا تھا؟ ارسل نے تھوڑی پر انگلی رکھتے بولا۔ نہیں میں تو ابھی تک وہاں گیا ہی نہیں ہوں۔ سائم نے الجھ کر کہا تو ارسل مسکرایا۔ تیرے لیے ایک سرپرائز ہے، معاف کرنا کسی نے قسم دی تھی چاہ کر بھی سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ ارسل کے معذرت بھرے لہجے پر پتہ نہیں کیوں لیکن سائم کا دل زور سے دھڑکا۔ سب نے ناسمجھی سے سائم کو دیکھا۔ آ جاؤ، ارسل اونچی آواز میں چلایا۔ قدموں کی چاپ پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سائم کی نظریں پیروں سے ہوتی اس کے چہرے پر گئیں۔ وائٹ ڈریس میں ملبوس وہ کوئی اور نہیں اس کی بیوی تھی، اس کا سکون رقص، اس کا جنون و محبت تھی۔ سب شوق سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ باربی، حمزہ کے منہ سے نکلا۔ ہاں ہاں کیا یار، اب تو
کھلی آنکھوں سے بھی مجھے وہ نظر آ رہی ہے۔ صاحب نے ہنستے ہوئے نم آنکھوں سے ارسل کو دیکھا۔ میں اس کی بات پر آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھکا گئی۔ ایک غلط فہمی کی بنا پر وہ اپنے شوہر کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر سب اپنی اپنی جگہ اسٹک ہوئے۔ وہ سچ میں تیرے سامنے ہے صائم۔ ارسل کی سرگوشی پر صائم کی ہنسی رکی، دل دھڑکا، وقت جیسے تھم سا گیا۔ صائم لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ سب نے اس کو دیکھا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ دل میں یہ خوف تھا جیسے وہ ابھی غائب ہو جائے گی۔ جانا، صائم نے بے آواز کہا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو چمکے، وہ بنا کسی کا سوچے تیزی سے اس کے سینے سے لگی اور رونے لگی۔ بیگم، صائم نے خوشی سے کہا۔ دو آنسو اس کی سبز آنکھوں سے نکلتے اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی، لیکن اتنا لیٹ، تمہارا صائم مرنے والا تھا۔ جانتی ہو کتنی اذیت میں تھا میں؟ صائم پاگلوں کی طرح اس کے ایک ایک نقش کو چومتے کہہ رہا تھا، رونا بند کرو، میں ہونا وعدہ کرتا ہوں، اب ایک آنچ بھی تم پر نہیں آنے دوں گا، لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، جیسے تم کہو گی میں کروں گا، لیکن تم مجھ سے دور نہ جانا، میں نہیں جی سکتا، تمہارا صائم تم سے ہے، تمہارے بنا وہ کچھ نہیں۔ صائم اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے کسی پاگل دیوانے کی طرح بو رہا تھا۔ سب نے محبت سے اس کو دیکھا۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں، کبھی دور نہیں جاؤں گی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں غلط فہمی۔ میں روتے ہوئے مجھ کو بولی، نہیں جانم نہیں، تم معافی نہیں مانگو، تم صائم خان کا غرور جھکے، یہ صائم کو منظور نہیں۔ صائم اس کا ماتھا چوم کر عقیدت سے بولا۔ وہ پگھل گئی اور اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے اس کے سینے سے لگی۔ کئی پل یوں ہی سرکے۔ بس لالے، ہم لوگ بھی ہیں راؤ میں۔ وجدان کی بات پر مہک چیمپی، جبکہ صائم مسکرا کر اس کا ماتھا چوم کر پیچھے ہوا۔ اس سے پہلے وجدان آ گیا تھا، علیشا بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ وجدان سڑ کر رہ گیا۔ ویسے ارسل لالا، یہ سب ہوا کیسے؟ مطلب وہ لاش؟ وجدان نے الجھ کر پوچھا۔ میں جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں، میں موسیٰ کاظمی کی حرکات پر نظر رکھے تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ ان کا پلان مہک کو کڈنیپ کرنے کا، لیکن بھلا ہو مہک کا، یہ غلط فہمی میں ڈوب گئی۔ وہ شخص اس کو اغوا کرنے ہی آیا تھا، لیکن ہماری لیڈی باس غلطی سے چیخیں اور اس آدمی نے ڈر سے گولی چلائی۔ مجھے تھوڑی دیر ہوئی، لیکن میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ جیسے اس نے وہ تیزاب اس پر پھینکنا چاہا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جہاں تک بات اس لاش کی ہے، تو وہ ان کے ساتھی کی ہی تھی، جس کو میں نے انہوں اس طرح سے مار کر اس کی لاش وہاں رکھ دی، کیونکہ اس وقت مہک کا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ کوئی گھر کا بندہ اس کی جان کے پیچھے تھا۔ میں اس کو لے کر ایک خفیہ جگہ پر پہنچ گیا۔ پھر جب آپ کی بیگم صحیح ہو گئی تو ان کا تو بالکل موڈ نہیں تھا آپ سے ملنے کا، ارسل نے بتایا۔ تو مہک نے سر جھکایا۔ کیا یار لیڈی باس جانتی ہے نا کتنا روئے ہم؟ علیشا ناراضگی سے بولی۔ دعا بھی اس کے گلے لگی۔ صائم ارسل کی طرف بڑھا۔ دل تو کہہ رہے ہیں نا اس طرح جھوٹ بولنے پر تجھے زندہ گاڑ دوں، اتنے دن مجھے اپنی بیوی سے دور رکھا۔ صائم کے خونخوار لہجے پر ارسل مسکرایا۔ باپ بننے والا ہے سالے، تھوڑا پیار سے بات کر، ارسل نے دھیرے سے کہا، لیکن افنان میاں کے کان ادھر ہی تھے۔ کیا؟ صائم بے یقینی سے بولا۔ اوئے بلے بلے، صائم بھائی ابا بننے والے ہیں۔ افنان کے خوشی سے چلانے پر سب نے خوشی سے مہک کو دیکھا، جو شرما کر سر جھکا گئی۔ کیا یہ سچ ہے بیگم؟ صائم نے اس کے قریب آتے بے یقینی سے بولا۔ جی سر، مہک نے دھیرے سے کہہ کر سر جھکا دیا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، صائم خوشی سے چیخا تھا اور مہک کو گود میں اٹھا کر گھومنے لگا۔ پوری حویلی میں اس کی خوشی سے بھرپور آواز گونجی۔ مہک نے شرما کر دونوں ہاتھ منہ پر رکھے۔ یا اللہ، ماشاء اللہ، ایک ساتھ دو خوشی! صائم پاگلوں کی طرح خوشی سے چلا رہا تھا۔ حمزہ نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ہاں ہاں، فواد ارسلان نے کہہ کے لگایا۔ وجدان اور افنان نے بھی بھنگڑے ڈالے۔ صائم نے مہک کو سینے سے لگایا۔ بھائی جب سب ٹھیک ہی ہو گیا تو اس لڑکی کا بھی کوئی کسی کو بتا دے، فواد نے تنزیہ کہا تو دعا نے اس کو گرا۔ دیکھ سفیدے کی چمکا، وہ لڑکی تیرے بندے پر فدا تھی، اس لیے اس نے یہ کام کیا، تاکہ وہ تجھے اس سے دور کر کے خود فواد پر قبضہ کر لے۔ ارسل کی بات پر دعا نے حیرت سے فواد کو دیکھا، جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ فواد نے ایک اچڑتی نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے نکلا۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ دعا نے پریشانی سے رونے جیسا منہ بنایا۔ بولا تھا نا میں نے، کیا تھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ریحان نے کہا تو وہ منہ بزور گئی۔ جا، اب منا جا کر۔ علیشا نے اس کو دھکا دیا اور وہ باہر بھاگی۔ حمزہ نے ارسل کو گلے لگایا۔ مجھے دادا صاحب وغیرہ سے ملنا ہے، مہک نے جھکے سر سے کہا تو صائم نے سر ہلاتے اس کو لیتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کا کیا کیا جائے؟ حمزہ نے صنم خاتون کے بارے میں پوچھا۔ پولیس کسٹڈی میں، صلاح نے دو لفظ کہے اور باہر نکلا۔ قرین نے ہونٹ بھینچے، آنسو روکے۔ ارشد خان جیسے ٹوٹ سے کہتے۔ سب پر یہ خبر بجلی کی طرح گری تھی کہ صنم خاتون نے سب کے پیچھے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، لالچ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ فائدی، ہم سوری، دعا نے معصوم سا منہ بنا کر کہا تو فواد نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ معافی کا ٹائم گیا بیگم، فواد نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا، غلطی ہوگی، مان جائے نا، دعا نے کہا تو فواد نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے نہیں رہنا اب تمہارے ساتھ، فواد نے نخرے دکھائے۔ اب آپ زیادہ بنو نہیں، اچھا صحیح سے بات کرو، دعا چڑھ کر بولی۔ فواد نے جواب نہ دیا اور جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا۔ دعا نے اس کو گھورا، آس پاس نظریں دوڑائیں تو پھل والا چاقو اس کو نظر آیا۔ دعا کی آنکھیں چمکی، اس نے وہ چاقو اٹھا کر فواد کی جانب قدم بڑھائے۔ پورا شاہ محسن خوشی سے پاگل ہو گیا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ شاہ سائیں اور مسز شاہ خوشی سے سجدے میں گرے۔ اتنی محبت اور وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی سب کو مارنے میں۔ ایک ساتھ دو خوشخبریاں ان کو ملی تھیں۔ سب حد سے زیادہ خوش تھے۔ افتخار سائیں نے پورے شہر میں مٹھائی بانٹ دی تھی، ان کے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔
سائم خان اپنی بیوی کے ساتھ ایسا تھا جیسے جسم کے ساتھ سایہ. وہ اب اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا. فواد میاں مان جاؤ ورنہ مار دوں گی تمہیں. دعا نے فواد کو ڈرایا. فواد نے اسمائل پاس کی. اس کھلونے سے کیا بگاڑ لوگی؟ فواد نے تنزیہ کہا. میں تمہارے بال کاٹ دوں گی، بتا رہی ہوں میں. دعا نے ایڑیوں کا پل اوپر ہو دکھا. فواد نے تنزیہ مسکرا چلی. تم ایسے نہیں مانو گے. دعا نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے. اچھا میں مان گیا. فواد نے گہرا سانس لیتے کہا تو وہ مسکرائی. وعدہ کرو تم آئندہ کبھی ایسے لفظ ایسی بات نہیں کرو گی. فواد نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا. نہیں کروں گی. وعدہ خان جی. دعا اس کے سینے سے لگتی نرم لہجے میں بولی. فواد نے اس کا ماتھا چومتے اس کے گرد صاف کی. فواد نے جیسے ہی دروازہ کھولا دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑے عدنان اور وجدان دھڑام سے اندر گرے. تم دونوں یہاں؟ فواد کی آنکھیں پھیلیں. دعا نے دانت کچکچائے. لالا بلا رہے ہیں، انکل بلا رہے ہیں. عدنان اور وجدان نے ایک ساتھ دو غلط بات بول دی. ایک منٹ، خان بابا بلا رہے ہیں یا سائم؟ فواد نے الجھن سے پوچھا. خان بابا، سائم بھائی. وہ دونوں ایک بار پھر غلط بول کر فواد خان سمجھ گیا وہ باتیں سن رہے تھے. ابھی سے تمہاری تو. فواد دھاڑتے ہوئے آگے بڑھا. دونوں نے راکٹ کی سپیڈ میں وہاں سے دوڑ لگائی. حیدر بیٹا اب تم بھی شادی کر لو. مسز سلمان نے اس کو دیکھتے پیچارگی سے کہا تو وہ گہری سانس لے گیا. ٹھیک ہے. حیدر نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا. سچی میں تم تیار ہو؟ مسز سلمان نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا. جی. حیدر نے نرمی سے کہا. کس سے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا. حیدر نے دھیرے سے کچھ بتانا شروع کیا جس کو سن کے ان کے چہرے پر خوشی تھی. یہ لڑکی مان جاؤ نا. وجدان علیشا کے پیچھے گھومتے کہہ رہا تھا. اوف، تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی. تم جیسے سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مار جاؤں. علیشا نے چڑھ کر کہا تو وجدان کا منہ لٹکا. اتنا ہینڈسم لڑکا خود شادی کی آفر کر رہا ہے، مانتی کیوں نہیں؟ وجدان بڑبڑایا. کیا ہوا چھوٹے خان، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ سائم سلار اور فواد نے اندر آتے پوچھا. یا لالے وہ بول گئی ہے تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مار جاؤں. وجدان نے پھیکے لہجے میں کہا. اس کو اس طرح دیکھ کر تینوں تڑپے. تو تم بھی بول دیتے ماری جاؤ، کیونکہ تمہارے علاوہ کسی کی بیوی بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. سائم کے سر لہجے پر وجدان نے چون کر اس کو دیکھا. فکر مت کرو، وہ صرف تمہاری ہے. سلار نے مسکرا کر کہا تو وہ اس کے گلے لگا. دولہا بننے کی تیاری کر بس. فواد نے آنکھ مار کر کہا تو وہ اپنی شرٹ کا کالر دانتوں میں چبانے لگا. یہ دیکھتا ہوں منر تو معزز لوگوں کی طرح بیٹھ ہی نہیں سکتا سالے. سائم پڑ کر بولا تو اس کا دلکش کہکا ہوا میں گونجا. حیدر ہاؤس اور شاہ مینشن کے لوگ خان ولا میں تھے. سب نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا. ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں. مسز سلمان نے مسکرا کر کہا. حیدر لالا کی مورے مانگنے والی لگتی تو نہیں ہے. وجدان کی سرگوشی پر عدنان کی آنکھیں پھٹی. ابے خبیث ناگن، حیدر بھائی نے سن لیا تو مر جائے گا بنا شادی کے. عدنان نے کہا تو سیدھا ہو کر بیٹھا. کچھ ہی دیر میں دونوں خاندانوں کے مطالبات پر وجدان نے منہ بنایا. آپ سب نے تو اپنی بچوں کی مائیں مانگ لی، میری کوئی مانگے گا یا میں خود مانگوں؟ وجدان کی بات پر سب سٹ پھٹا گئے. نکل یہاں سے. 2 منٹ سے پہلے فواد خان نے اس کے کان میں سرگوشی کی منہ بنا گیا. کچھ ہی دیر میں سب کی رائے سے متفق اور کہا. حمزہ حیدر کا رشتہ نیا خان سے اور علیشا کا وجدان خان سے اور ارسل شاہ کا حرین خان سے ایک ہی حال میں چاروں شادیوں کا طے ہو گیا. سب نے ایک ہی دن فیصلہ کیا تاکہ ادھر ادھر جانے کا مسئلہ نہ ہو. شادی 15 دن کے بعد کی رکھی گئی. حیدر نے ٹریڈ مل مشین پر دوڑتے ہوئے نیا کا نمبر ملایا جو اس نے دعا سے لیا تھا. 2 بیل جانے کے بعد کال اٹھا لی کی. السلام علیکم. حمزہ حیدر اسپیکنگ. وہ دلکش آواز بولا. وعلیکم السلام. نیا خان ہے. نیا شرارت سے بولی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی. کیسی ہیں محترمہ خانزادی؟ حمزہ نے ٹریڈ مل کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے پوچھا. الحمدللہ سید زادے، آپ بتائیں؟ نیا نے اسی کے انداز میں پوچھا. ہم بھی ٹھیک ہیں، حمزہ نے کہا تو وہ مسکرائی. نیا نے بھی ہم کہا. محترمہ نقل اتار رہی ہیں؟ حمزہ نے مشین سے نیچے اترتے پوچھا. ہاں میری اتنی ہمت کہاں. نیا شرارت سے بولی تو وہ کر گیا. سنیے، حمزہ کا لہجہ سنجیدہ ہوا تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا. آپ جانتی ہیں میرا ماضی، میں آپ سے محبت تو نہیں کرتا لیکن مجھے امید ہے شادی کے بعد مجھے آپ سے محبت ہو ہی جائے گی. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ مجھے اپنی جانب راغب کرتی ہیں یا نہیں. میں محبت کا وعدہ نہیں کرتا لیکن عزت کا وعدہ کرتا ہوں. آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نہ آپ کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے، لیکن محبت. حمزہ نے اتنا کہہ کر لب بھیجے. نیا کی سانسوں کی آواز وہ صاف سن رہا تھا. جب اس خدا نے آپ کو میرا کر دیا تو وہ آپ کے دل میں میری محبت بھی ڈال دے گا. مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ مجھے خالی نہیں بھیجے گا. نیا کے نرم لہجے پر وہ دل سے مسکرایا. مطلب آپ کو کسی کی محبت میں ہارا ہوا یہ شخص قبول ہے؟ حمزہ نے گہرا سانس لیتے پوچھا. شاپ تو آپ نے ہمارے بیچ دوسروں کا ذکر کیا لیکن آج کے بعد نہیں. اب ہماری کہانی لکھی جائے گی، نیا خان اور حمزہ حیدر کی. نیا نے شدت سے کہا تو وہ ہنسا. پاگل لڑکی. وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور اس کو خدا حافظ بولتے کال کٹ کر گیا. فنش کرو اس کو. سائم نے روب سے کہا. اچھا نہیں لگ رہا. میک نے منہ بنا کر کہا. شاباش، اچھا لگے گا، جلدی پیو سارا. سائم نے دودھ کے گلاس اس کے لبوں سے لگاتے کہا تو منہ بسوٹی ایک سانس میں گلاس چڑھا گئی. گڈ میرا کیوٹ سا بچہ. سائم نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما. اور کچھ کھانا ہے کیا؟ سائم نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر لایا. سائم نے مسکرا کر اس کو خود سکھایا. سائم جی. کچھ پل گزرنے کے بعد میک کی آواز گونجی. سائم جو نیند کی وادیوں میں کھو رہا تھا جلدی سے اٹھ بیٹھا. جی
महक ने मोहब्बत से पूछा। गुलाब जामुन खाने। महक ने मुंह बसूल कर कहा। तो साइम ने टाइम देखा, 3 बजने वाले थे। मैं लाता हूँ, आप रुको। साइम जल्दी से कहते बाहर निकला। कुछ देर बाद वो थका आ रहा सा गुलाब जामुन का पैकेट लेकर आया, गोलगप्पे भी। महक ने इसको देखकर कहा। तो साइम ने गहरी सांस ली और बाहर निकला। आधे घंटे बाद वो गोलगप्पे लेकर आया तो वो मुतमईन की वादी में खो गई थी। साइम ने सर लाते वो टेबल पर रखी और किचन की जाने बढ़ा। गहरी सांस लेते उसने पानी को मुंह से लगाया और कुर्सी पर बैठा। साइम जी गुलाब जामुन खाने हैं, साइम जी गोलगप्पे। अचानक वजदान की बारीक आवाज़ पर साइम घबरा कर खड़ा हुआ। तो तू खबीस, तू जाग रहा है? साइम ने इधर उधर आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ, मैं तो वो जब से जाग रहा हूँ जब आप गोलगप्पे गुलाब जामुन लेने गए थे। वजदान के क्या लगाने पर साइम ने इसकी नाक पर मुक्का जड़ा। साइम जी पानी देना। वजदान महक की तरह बोला। साइम ने इसको पकड़ना चाहा लेकिन इसने दौड़ लगा दी। वजदान के पर क्या लगाया जा रहा था। साइम शोर के साथ इसको पकड़ने की कोशिश मुताबिल आकर वजदान का पाँव फिसला और वो दरहाम से नीचे गिरा। साइम ने क्या लगाया। वजदान ने हंसते हुए इसको अपने पास खींचा। साइम हंसते हुए इसके पास बैठा। वजदान ने इसके कंधे पर सर रखते मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। साइम भी मुस्कुरा दिया। सुबह की किरणें नमूदार हुई तो हर तरफ चहकार और पुकार गूंजने लगी। तीनों घरानों में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। आज सब इकट्ठे शॉपिंग पर जा रहे थे। साइमा खातून ने अपने बेटे की याद में नम आँखें मीची। पुप्पो। साइम की आवाज़ पर उन्होंने जल्दी से आंखें साफ की। फवाद खान और सलार भी इनके करीब आए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप भूल जाएं उसको एक बुरा ख्वाब समझकर। फवाद ने इनके हाथ पकड़ते मोहब्बत से कहा। कैसे भूल जाऊँ, बच्चा था मेरा, मैंने इसको चलना सिखाया, अपने हाथों से खिलाया पिलाया था और ख़ुद अपने हाथों से ही इसकी जान ली थी। वो फूट फूट कर रो दी। सब ने जब से इनको देखा। पप्पू, हमने भी तो अपनी जान से अजीज़ मोरे को खोया है। वो मोरे जो बचपन से हमारे साथ थी, जिन्होंने हमने अपने हाथों से खिलाया, वो भी तो हमसे दूर रहे। हम सब एक ही हालत के शिकार हैं। पप्पू, आपने अपना बेटा खोया, आपको आपके बेटे ने धोखा दिया और हमें हमारी मोरे ने। हमने अपनी मोरे को खोया है। आज से आप ये समझे हम आपके बेटे हैं। साइम की बात पर उन्होंने हम आंखों से इसको देखा। सही तो कह रहा था वो सब भी तो इसकी तरह ही हालात से गुजरे थे, लेकिन वो जी रहे थे खुद के लिए, दूसरों के लिए। सही कहते हो तुम सब। उन्होंने नम आंखों से आंखें साफ करते इसको गले लगाया। सब ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। बस हम लोग घर से निकल रहे हैं। महक ने एयरिंग हंसते पर अलीशा से कहा। हम लोग भी निकल ही रहे हैं बस। अलीशा की बात पर महक ने सर लाया। कौन कौन आ रहा है वैसे उधर से? महक ने पूछा तो अलीशा ने बताया। मैं हूँ, रेहान, अरसल भाई और अखनान भाई हैं बस, अलीशा ने कहा। तो महक ने सर लाया। वैसे तू खुश है? महक ने से पूछा। हाँ, अलीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तू राज़ी कैसे हुई थी? महक ने पूछा तो अलीशा ने वो मंजर याद किया। वो ऐसे ही टहल रही थी, उसको वजदान खान के इनकार करके अजीब सा लग रहा था। अब इसको एहसास हुआ कि वो शरारती खान से मोहब्बत कर बैठी है। वो इसी इंतज़ार में थी कि वजदान आए और वो इसको हाँ से कह सके। वो बेचैनी से टहलने लगी कि अंदर जाते वजदान से टकराई। क्या अंधे हो तुम? अलीशा ने तब कर पूछा। मैं अंधा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो आँखें हैं ना, तुम इस्तेमाल कर लेती। वजदान ने फ़ौरन जवाब दिया। तो अलीशा ने दांत कचकचाए। सुनो, वजदान के पुकारने पर वो रुकी। देखो, मान जाओ ना, एक तो तुम्हारे गैंग को फिर से जोड़ आऊँ। खानविला आ जाओ मेरे पास। वजदान बेचारगी से बोला तो वो मुस्कुरा गई। कभी ढंग से प्रपोज़ करना भी सीख लो, अलीशा ने कहा। तो वजदान इसका जवाब समझ गया। याहू, पहली बार है ना, अब तुम आ जाओगी ना, तुमसे सीख लूँगा ताकि दूसरी को प्रपोज़ करते हुए टेंशन हो। वजदान के शरारत से कहने पर वो खौफनाक तासुरात से इसकी जाने बढ़ी, लेकिन वजदान उसके कान में याहू कहता अंदर भागा था। अलीशा के बताने पर मैं खिलखिलाई। वाह, ग्रेट। और अंदर आते साइम ने इसके रूप को मोहब्बत से देखा। सी ग्रीन फ्रॉक में मलबूस कानों में हल्के से झुमके पहने वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। ऊपर से ममता का रूप, प्यार उसके रूप को चार चांद लगा रहा था। माशाल्लाह मेरी सुकून रकसम। साइम ने बेसाख्ता माशाल्लाह का और 5-5 हज़ार के कई नोट इसके सर से वार कर टेबल पर रखे। आपका भाई? महक ने फ़ोन काटते हैरत से पूछा। जब आप हंस रही थी। साइम ने प्यार से इसकी थोड़ी चूमते कहा तो वो मुस्कुराई। मुझे तुमसे इश्क है जाना, तुम मेरी रूह मान हो, मेरा सुकून हो, मेरी जाने तमन्ना हो। साइम उसके माथे को चूम कर बोला तो वो मुस्कुराती हुई इसके सीने में समाई। हमने चलना नहीं है क्या? आसमान में कमर पर हाथ रखा सलाह से पूछा, जो मुसलसल आधे घंटे से इसको ही देख रहा था। अरे बेगम, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, दिल कर रहा कहीं ना जाऊँ, यहीं रहूँ आपके पास। सलाह ने इसका हाथ पकड़ कर कहा तो उसने मुँह बसुरा। अब रोना नहीं यार, चल रहा हूँ। सलाह ने इसको रोने की तैयारी करते देख जल्दी से कहा। वो आजकल छोई मोई बनी थी, हर छोटी छोटी बात पर रोने बैठ जाती थी। रुलाते खुद हो आप? आसमान नाक चढ़ाकर कहा तो सलाह मुस्कुरा कर इसके गाल चूम गया। मेरा टैडी बेयर। सलाह ने मुस्कुरा कर उसके भरे भरे वजूद को प्यार से देखते कहा तो वो आंखें छोटी कर गई। सलाह ने मुस्कुरा कर अपनी बियर्ड उसके गाल पर रगड़ी तो वो खिलखिला गई। फवाद खान ने फ़ोन चलाते एक नज़र सीढ़ियों से उतरती दुआ पर डाली। अगली पल इसकी नज़रों ने हटने से इनकार कर दिया। ग्रे ड्रेस में मलबूस मैरून कलर से रंगे लिप्सी चादर शानों मलबूस सी
چاروں شانے چت ہو گیا میرا گلاب. فواد نے زیر لب کہا. دعا نے فواد کو مسکراتی نظروں سے کہا. فواد نے فلائنگ کس اچھالی تو دعا نے مسکرا کر نظریں نکالی. یہ کام اپنے کمرے میں کیا کریں. وجدان کی بات پر فواد نے آنکھیں میٹی. دعا نے افسوس سے سر لایا. فواد خان نے وجدان کو دیکھا جو بلیک ڈریس میں ملبوس بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. سالار اور سائم نے اپنی بیک بات کے ساتھ نیچے قدم رکھے. عمران خان نے کمرے سے باہر قدم رکھا. وائٹ ڈریس میں ملبوس وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی. وے ماشاء اللہ. سائم نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے. عمران مسکرائی. مجھے تو کسی نے گلے بھی نہیں لگایا. وجدان نے منہ بسورا. تب مسکرائے. مہک مسکرا کر اس کی جانب بڑھی. ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہو. مہک نے سائم کے انداز میں کہا تو وہ سب مسکرائے. وجدان مسکرایا. اپنی بھابھی کے سامنے سر جھکا گیا. مہک نے اپنے قد پر شرمندہ ہوتے ہوئے وجدان کے سر پر لب رکھے. سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا. سائم سر کر رہ گیا. جلنے کی بدبو آ رہی ہے برجائی. وجدان نے بال سیٹ کرتے شرارت سے کہا تو سب نے کہکا لگایا. بندی بن جا. سائم نے اس کو کہا تو وہ آنکھ مار گیا. چلو چلو دیر ہو رہی ہے. اسما نے کہا. سب مسکراتے ہوئے باہر بڑھے. رک. سائم کی آواز پر وجدان رکا. جی لالا. وہ مسکراتے ہوئے بولا. اگلے ہی پل سائم نے وجدان کے سر پر ٹھیک اس جگہ اپنے لب رکھے جہاں مہک نے رکھے تھے. ہاں ہاں واہ لالا واہ. وجدان نے شرارت سے کہا تو وہ کان کھجا گیا. خان ولا کی 4 گاڑیاں مال کے باہر رکی. ان کے پیچھے ہی حیدر کی کار رکی. 2 منٹ کے وقفے سے وہاں ریان اور علیشہ کی گاڑی کے ساتھ ہی افنان اور ارسل کی گاڑی رکی. السلام علیکم. سب نے ایک دوسرے سے سلام کیا. ارسل نے ایک بھرپور نظر عمران پر ڈالی. ابھی وہ لوگ اندر جاتے ایک کار رکی اور سلوش نے قدم رکھا. اس کو دیکھ کر افنان مسکرایا. زے نصیب موٹو دیدار تو کروایا. افنان کی محبت بھری سرگوشی پر وہ مسکرا کر رہ گئے. وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں مال میں داخل ہوئے. سائم کے انفارم کرنے پر ان کی باقی سب کے لیے مال بند تھا. ہر ویرائٹی وہاں دستیاب تھی. عرائن نے پنک کلر کا لہنگا لینا چاہا. ارسل نے اس سے اشارہ کیا. عرائن نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا. ایک میرون کلر کا تھا جس پر گولڈن تاروں کا باریک باریک کام ہوا تھا. واہ. عرائن کے منہ سے نکلا. تمہارے لیے یہی بنایا ہے. ارسل کی میٹھی سرگوشی پر وہ مسکرائی اور اس لہنگے کو ڈن کیا. پہن کر قیامت لگیں گی. ارسل نے بے باکی سے کہا تو وہ جھیپی. ارے یہ والا لونا. وجدان نے تینوں لہنگوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا. میں یہ لوں گی. علیشہ نے کہا تو وجدان نے اس کو گھورا. یہ اچھا ہے یہ لے لو. وجدان نے کہا تو اس نے نفی مسئلہ آیا. میں یہی لوں گی. میری شادی ہے. میں اپنی پسند کا لہنگا لوں گی. علیشہ نے ناک چڑھا کر کہا. وہ لڑکی پہننا میرے لیے تو میری پسند کا لو. وجدان کی بات پر علیشہ لاجواب ہوئی. مجھے یہ پسند ہے نا. علیشہ نے منہ بسور کر کہا اور یہاں وجدان صاحب الجھ گئے. مارے گئے. یہ محبت بھی کیا چیز ہے. ادھر محبوبہ نے ایک ادا سے قابو میں کر لیا. لیکن میں بھی وجدان خان ہوں. اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آؤں گا مسز وجدان. وجدان منہ میں بڑبڑایا. ایسا کرتے ہیں دونوں لے لیتے ہیں. اپنی پسند کا تم فنکشن میں پہن لینا اور میری پسند کا روم میں. وجدان نے میں نے خیزی سے کہا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا. نکلو تم یہاں سے. علیشہ اس کو دھکا دے کر بولی تو وہ کہکا لگا گیا. علیشہ نے وجدان کو تیکھی نظروں سے گھورا جو اس کو دیکھنے میں مگن تھا. یہ ترچھی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو. نظر لگانے کا ارادہ ہے. علیشہ دانت پیس کر بولی تو وجدان مسکرایا. تو تم خود نظر بٹو ہو. تمہیں کہاں سے نظر لگ سکتی ہے. وجدان کی بات پر علیشہ نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر ماری. آئلہ. وجدان درد سے بلبلایا. علیشہ نے دانت نکالے. یہ اتنی لمبی ہیل پہنتی کیسے ہو. وجدان نے 3 انچ کی ہیل دیکھتے پوچھا. تمہارے پاس کی بات ہے بھی نہیں. اس لیے تم نہیں سمجھو گے. علیشہ نے ناک چڑھا کر کہا تو وجدان نے ایک آئی برو اچکا کر اس کو دیکھا اور سینڈلز والی سائڈ پر بڑھا. علیشہ نے کندھے اچکا کر اس کو دیکھا. اے موٹو سن. افنان نے سلوش کو پکارا جو بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے کو پسند کر گئی تھی. کیا تکلیف ہے. سلوش خطرناک تیوروں سے بولی. مجھے شور مان لیا نا. افنان اس کا لہجہ اگنور کر کے بولا تو سلوش نے اس کے امبر آنکھوں میں دیکھا جہاں چاہت صاف واضح تھی. اگلی پل سلوش نے مسکراتے ہوئے سر لایا. موٹی بھینس. پھر تمیز سے بات کیا کرو. اکلوتا شوہر ہوں تمہارا. اگلی پل افنان اپنے روپ میں آتا بولا تو سلوش کا خون سڑا. تم عزت کے قابل ہو ہی نہیں. سلوش نے غصے سے کہا تو افنان نے کہکا لگاتے اس کا سرخ گال چوما. وہ سٹ پٹا گئے. ویسے بہت ٹیسٹی ہو تم. افنان نے آنکھ بند کر کے جیسے چسکا لیا تھا. سلوش اس کی بات پر سرخ ہوئی. کمینے ہو تم. سلوش نے آج سے کہا. سوری جانا. میں کمینہ نہیں بلکہ بہت بڑا کمینہ ہوں. افنان نے کہکا لگا کر کہا تو وہ افسوس سے سر لاگی. وجدان نے اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ پکڑا. ابھی کہاں لے کر جا رہے ہیں. میری بیوی اکیلی ہے. افنان نے سگریٹ میں ملا. جب یار بات کرنی ہے. وجدان نے آنکھیں گھما کر کہا تو وہ ہاتھ سے سلوش کو بائے کرتا اس کے ساتھ گیا. اسما اور مہک مزے سے کرسی پر بیٹھی تھی جبکہ ان کے شوہر محترم خود اپنی پسند سے ان کے لیے ڈریسز لے رہے تھے. مہک کی نظر ایسے ہی ایک بیبی ڈریس پر پڑی. سائم وہ خوشی سے کھڑی ہوتی چیخی. سائم گھبرا کر پلٹا. کیا بیگم یار ڈرا دیا. سائم نے گہری سانس لے کر کہا تو وہ ہونٹ دانتوں میں دبا گئی. سائم نے اس کی ادا کو محبت سے دیکھا. وہ دیکھیے کتنا پیارا ہے. مہک نے ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا جو بیبی بوائے کا تھا. چاہیے کیا. سائم نے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھتے پوچھا تو جلدی سے ہاں میں سر لا گئی. سائم مسکرائے. جو حکم میڈم صاحبہ. سائم کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی.
پھرتی کیوں ہوں؟ فواد نے دعا کو ادھر سے ادھر چکر کاٹتے دیکھ کر پوچھا تو وہ مسکرائی۔ مزہ آتا ہے خان جی، وہ مسکرا کر بولی تو فواد گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب کچھ لینا بھی ہے یا نہیں؟ فواد کی بات پر وہ سر لا گئی۔ پاگل لڑکی، فواد محبت سے اس کو دیکھتے بڑبڑایا۔ آپ میرے ساتھ شاپنگ پر آئے ہیں یا فون یوز کرنے؟ نیا نے مسلسل حمزہ کو فون استعمال کرتے دیکھ چڑھ کر پوچھا تو وہ اس کو دیکھنے لگی۔ یار مجھے اس چیز کا کوئی تجربہ نہیں ہے، حمزہ نے بیچارگی سے کہا تو وہ اس کو گھوننے لگی۔ میں بتاتی ہوں، آپ سنتے جائیں اور خبردار جو اب اس فون کو ہاتھ لگایا، نیا نے کہا تو وہ گہرا سانس لیتے سر لا گیا۔ وہ سب شاپنگ سے فری ہو کر ریسٹورانٹ کی جانب بڑھے، لیکن وجدان اور افنان لیڈیز شوز کے شاپ پر تھے، اس لیے سب نے اس کی طرف قدم بڑھائے تاکہ ان کو لے کر ساتھ ہی نکلے۔ ریان کہاں ہے؟ دعا نے پوچھا تو سلوش نے بتایا وہ ان دونوں کے ساتھ ہی ہے۔ ان سب نے شاپ میں داخل ہوتے ان کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑی، لیکن اگلے پل سب کے منہ کھلے۔ افنان، وجدان اور ریان پیروں میں لیڈیز ہیل پہنے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وجدان تو ہنستے ہوئے ٹھمکوں پر ٹھمکے لگاتے جا رہا تھا، سائم کے ساتھ ساتھ سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سلوش اور علیشا نے اپنے اپنے شوہروں کو دیکھا جو اعلیٰ درجے کے جوکر تھے۔ وجدان نے ان کو دیکھ کر آنکھ میں کی۔ فواد نے ہنستے ہنستے اس کو لعنت سے نوازا۔ وہ بے ساختہ کہکا لگا گیا، قسم میں بہت مزہ ہے اس ہیل میں۔ افنان چیخا تو سلوش نے دانت پیسے۔ میں تو ہنس ہنس کے پاگل ہو گئی تھی۔ خبیث ہیں یہ، اسما نے کہکا لگا کر کہا تو وہ سارے لا گیا۔ سائم اور اثر بڑی مشکل سے ان کو لے کر آئے۔ اس وقت وہ سب ایک ریسٹورانٹ میں تھے۔ پہلی کرسی پر سائم خان، اس کے ساتھ مہک، پھر دعا، اس کے بعد فواد کے ساتھ حمزہ حیدر اور اس کے ساتھ نیہا تھی، جبکہ دوسری طرف پہلی کرسی پر سلار خان، اس کے ساتھ اسما اور اسما کے ساتھ حورین تھی۔ جیسے ہی ارسل نے ادھر بیٹھنا چاہا، وجدان 100 کی سپیڈ سے وہاں بیٹھا۔ سب نے ہنسی دبائی، جبکہ ارسل نے دانت پیسے۔ اٹھ یہاں سے، ارسل کو اٹھایا۔ میری آپی ہے، میرے ساتھ بیٹھیں گی، آ جاؤ علیشا ادھر۔ وجدان نے ایک ساتھ دونوں سے بولا اور اپنی ساتھ والی سیٹ پر علیشا کو بلایا۔ ارسل نے اس کو گھورا اور اس کی کرسی کو پیچھے کی جانب الٹا۔ وجدان چیختا ہوا پیچھے گرا، سب کے جناتی کہہ کے گونجے، لالا وہ جی کہا ہا۔ ارسل نے اس کا مذاق اڑایا۔ جیسے ہی اپنی کرسی کو حورین کے ساتھ رکھا بیٹھنا چاہتا وہ کرسی کھینچ گیا، جس سے ارسل کی تشریف سیدھا زمین پر۔ حورین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھا۔ وجدان نے خباثت سے کہکا لگایا، تیری تو کمینے سالے بے غیرت بے حیا۔ ارسل اس پر ٹوٹ پڑا۔ وجدان کے کہکے اور ارسل کی گالیاں سن سن کر وہ ہنستے جا رہے تھے۔ بالآخر نکاح کا دن پہنچ گیا۔ وہ تینوں تیار ہو چکی تھی، جبکہ دلہنیں بھی تیار ہو رہی تھی۔ مہک شاہ سائم خان کے پسند کی ریڈ کلر کی میکسی میں ملبوس، کھولن بال کر کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ پر ریڈ لپسٹک لگائے وہ کانچ کی گڑیاں معلوم ہو رہی تھی۔ دعا نے بھی ریڈ کلر کی میکسی زیر تن کی ہوئی تھی، اوشن بلو آنکھوں پر لائنر کی باریک سی لائن اور براؤن بال جوڑے میں قید کیے اپسرا لگ رہی تھی۔ اسما نے لائٹ پنک کلر کا شرارہ پہنا تھا، بالوں کو اسٹریٹ کر کے اس میں موتی کے پھول لگائے گئے تھے، وہ موم کی گڑیاں معلوم ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ سائم خان جو کہ اسکن کلر کے ویسٹ کوٹ میں ملبوس ہے بے ساختہ بولا۔ مہک نے جھینپ کے اس کو دیکھا۔ واہ بھائی واہ، بیوی کے آگے ہم نظر نہیں آتے، دعا نے کہا تو سائم نے کان کھجایا۔ بہنا تمہاری تعریف تو فواد ہی کرے گا صحیح سے۔ سائم کی بات پر اس کے گال لال ہوئے۔ ہاں ویسے دونوں زبردست لگ رہی ہیں، سائم نے مسکرا کر کہا تو وہ ابھی مسکرائی۔ ویسے سالار کہاں ہے اسما؟ سائم نے گہری سانس لیتے اسے وہ مشکل نظریں ہٹاتے پوچھا۔ چھوٹے خان کے ساتھ ہیں بھائی وہ، اسما نے مسکرا کر کہا تو وہ سر لگ گیا۔ نظر اتار لینا اپنی، میرا دل ایک بار پھر آ گیا تم پر۔ سائم نے اس کا ماتھے پر لب رکھتے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ یہ ظالم سماج۔ سائم نے گہری سانس لی تو دعا اور اسما کے چہرے پر مسکراہٹ چپکی۔ سائم نے والیٹ سے 5-5 ہزار کے 20 نوٹ نکال کر اس کے سر سے وارے، پھر 10 نوٹ اور نکال کر اسما اور دعا کے سر سے وارے۔ تینوں مسکرا کر رہ گئی۔ چلے میں ذرا چھوٹے خان کو دیکھ لوں، آپ دھیان رکھنا، سائم نے مہک کو دیکھ کر کہا تو وہ سارے لا گئی۔ یار قاضی لالا یہ بٹن کھول دینا۔ وجدان نے اپنی بلیک شیروانی کے بٹن کھولتے کہا، وہ خبیث آدمی بند کر اسے۔ سالار خان دانت پیس کر بولا تو وہ منہ بسور گیا۔ سانس رکتا ہے میرا، وجدان نے کہا تو دونوں نے اس کو گھورا۔ اچھا نا نہیں کھولتا، وجدان نے دانت نکال کر کہا۔ دونوں مسکرائے۔ بلیک شیروانی میں سر پر بلیک ہی کلر رکھے وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس سے نظریں ہٹانا ان دونوں کو مشکل لگ رہا تھا، تو باقی کا کیا حال ہوگا؟ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، ارشد خان مسکرا کر بولے تو وجدان نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر لب رکھے۔ ارشد خان نے ان کو سینے سے لگایا۔ شان خان نے گلا کھنکارا تو وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ ہم سے کون ملے گا؟ مہر خاتون کی بات پر وجدان کھل کر مسکرایا۔ بڑی مورے آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وجدان محبت سے ان کے گال چوم کر بولا تو وہ نکات سے مسکرائیں۔ فواد خان ان کو امریکہ سے لے آیا تھا۔ فواد کو دیکھتے ہوئے اتنی جلدی ریکور ہوئی تھی کہ سب حیران رہ گئے، ایسے جیسے ان کو صرف فواد خان کا انتظار تھا۔ مورے فواد نے ان کو گلے لگایا، انہوں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ سلمان خان مسکرا کر آگے آئے۔ وجدان بھاگ کر ان کے گلے لگا۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ پاک نظر بد سے وہ بچائے۔ وہ مسکرا کر بولے تو وہ بھی مسکرا دیا۔ پھپھو، وجدان نے اسما اور سائمہ خاتون کے آگے سر جھکایا۔ دونوں نے پیار سے اس کا سر چوما۔ وے ماشاء اللہ۔ سائم خان اندر داخل ہوتا بولا تو وہ سائم کی طرف بڑا۔ سائم نے مسکرا کر اس کو سینے سے لگایا۔ اللہ تمہیں ہر خوشی دے اور ایسے شیطان بچے دے جو تمہاری ناک میں دم کر کے رکھیں۔ سائم کی بات پر وجدان نے کہکا لگایا۔ سالار اور فواد مسکرا کر آگے آئے۔ تینوں خاندانوں نے اپنے اپنے والیٹ سے 5-5 ہزار کے کئی کڑکتے نوٹ نکالے جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ وجدان نے مسکرا کر تینوں کو دیکھا۔ اگلی پل ان تینوں نے وہ نوٹ اس کے سر سے وار کر ملازم کو پکڑائے۔ وجدان مسکراتا ہوا ان کے سینے سے لگا۔
اصل سکن شیروانی میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ افتخار سے مسکرا کر بولی تو وہ مسکرایا تھا بھی۔ عدنان جہاں نے اندر قدم رکھا، وائٹ کاٹن کا ڈریس اور کندھوں پر ڈارک بلو چادر ڈالی، ہلکی ہلکی سی بیئر، لبوں پر مسکراہٹ، مونچھوں کو مروڑی دیتے وہ ایک سردار معلوم ہوتا تھا۔ واہ میرے شیر! ہرشل نے محبت سے اس کو دیکھا تو وہ مسکرا کر اپنے بھائی کے سینے سے لگا۔ میں پر لوٹ رہے ہیں آج تو ویرے، بلیک ڈریس میں ملبوس ریان نے کہا تو وہ کہہ کر لگا گیا۔ حمزہ نے گھر سے باہر قدم رکھا، سب کی نظریں اس خوبصورت شہزادے پر ٹکی ہوئی تھی۔ گرے کلر کی شیروانی ملبوس، شہد رنگ آنکھوں میں چمک، عنابی ہونٹوں پر مسکراہٹ، وہ اپنی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی قدم باہر رکھتے ہی پل دھوم دھام سے ڈول بجے۔ حیدر نے مسکرا کر سر لایا، میرا بچہ۔ مسز سلمان نے مسکرا کر اس کی نظر اتاری، وہ فقط مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ارے بس مما جانی، حیدر ہنس کر بولا تو وہ بے ساختہ ماشاءاللہ کہہ گئی۔ علیشہ گرے کلر کی میکسی پہنے ہوئی تھی، بال آگے کی طرف سیٹ تھے، نے چھوٹے چھوٹے پھول لگا رکھے تھے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، ماتھا جھومر لگائے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ حورین خان نے حسن شاہ کی پسند کا لہنگا پہنا تھا، لمبے بال جوڑے کی شکل میں قید تھے اور گلاب کے پھولوں کو اس کے جوڑوں میں سیٹ کیا گیا تھا۔ ماتھے پر پٹھانی ٹائپ کی ماتھا پٹی لگائے وہ پری لگ رہی تھی۔ نیہا خان نے میرون کلر کا باربی لہنگا پہنا ہوا تھا، بالوں کی 12 لٹیں چہرے پر بکھری پڑی تھی، ماتھے پر بندی اور جھومر لگائے وہ حمزہ کے چاروں شاتے چین کرنے کے لیے تیار تھی۔ سلویش نے لائٹ پنک کلر کی میکسی پہنی تھی جس پر ڈارک پنک کام تھا۔ آگے سے فرینچ کر کے اس میں بیٹس لگا کر بالوں کو دونوں طرف سے آگے کیا ہوتا۔ وہ ماشاءاللہ ماں صدقے، آسما خاتون مسکرا کر بولی تو وہ سب مسکرائیں۔ چلو چلو بارات آنے والی ہے، مہر خاتون نے مسکرا کر کہا تو سب کھڑی ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا زمین پر رنگ برنگی پریاں اتری ہوں۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں ہال میں پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے وجدان خان اترا، اس کے ساتھ ہی حمزہ، حیدر اور ارسل شاہ اترے۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد عدنان شاہ آیا، ڈھول فل زور و شور سے بجا، اونچی آواز میں گانے چل رہے تھے، وہ چاروں شہزادے دولہے بنے مسکرا رہے تھے اور ڈی جے گانا بجا۔ فواد اونچی آواز میں چیخا، سب ان شہزادوں کو دیکھتے تھے، لڑکیاں پاگلوں کی طرح ان کو دیکھ رہی تھیں۔ وجدان نے حیرت سے فواد کو دیکھا، ویرے کی ویڈنگ ہے، سویگ تو ہوگا۔ فواد مسکرا کر بولا تو وہ اس کے سینے سے لگا۔ سب نے مسکرا کر ان کو دیکھا، وہ تینوں دلہنوں کو چھوڑتی اپنے اپنے شوہروں کا ڈانس دیکھنے باہر آئیں۔ میوزک سٹارٹ ہوا، سائن میں مسکراتے ہوئے آگے آیا اور ویرا چاکلیٹ بوائے ہے کڑیوں دا جوائے، میٹھی باتیں کر کے ساری کڑیاں لے گیا۔ فواد خان نے ان سب کے گرد گھومتے اسٹیپ کیا، لڑکیوں نے زور و شور سے تالیاں بجائیں۔ زیم خان نے وجدان کے گال پر چومتے اسٹیپ کیا، مہنگ مسکرائی، او بھائی تیری جوانی دی اینڈ ہو گئی اور ساری تیری کڑیاں ساڈی فین ہو گئیں۔ ڈی جے نو بلوا دو۔ سالار خان نے بنگڑے کے اسٹیپ میں ڈانس کرتے ان دونوں کو ساتھ بلایا۔ فواد، سالار اور سائم ایک لائن میں کھڑے تھے۔ ڈی جے نو بلوا دو، ساڈے ویرے دی ویڈنگ ہے، بوتلیں کھلوا دو، ساڈے ویرے دی ویڈنگ ہے۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے اسٹیپ لینے لگے۔ وجدان خان نے مسکرا کر سب کو ساتھ لیا۔ اب حمزہ، عدنان، ارسل اور ریان بھی ان کے ساتھ اسٹیپ لینے لگے۔ وہ سب مست سے ڈانس کر رہے تھے، لڑکیوں نے دلوں کو تھام لیا، جبکہ اندر بیٹھی وہ چاروں دانت کچکچا رہی تھیں۔ خبیث عورتیں ہمارے پاس آنے کے بجائے ڈانس دیکھ رہی ہیں، علیشہ تب کر بولی تو وہ سارے لاگے۔ ہاں ہاں ہم آ گئی، وہ تینوں ایک ساتھ بولی تو علیشہ نے اس کو گھورا۔ اگلی پل وہ مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگیں، اگلے پل روم میں ان کے کہہ کے گونج رہے تھے، ابھی خبیث آدمی آرام سے بیٹھ جاؤ، پورا صوفہ تو نے ہلا رکھا ہے۔ ارسل تب کر عدنان سے بولا جو بار بار پہلو بدل رہا تھا، یار بھائی ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ پاؤڈر ڈال دیا۔ عدنان نے منہ بنا کر کہا تو وجدان نے کہہ لگایا، نہا لیتا نا، آج تو شادی ہے تیری بیوہ عورت۔ وجدان کی بات پر حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب اس سال میں رمضان کے پورے 2 مہینے ہر روز نہاتا ہوں، عدنان نے کالر رگڑا کر کہا۔ لیکن سال میں رمضان کا مہینہ صرف ایک ہوتا ہے، فواد نے حیرت سے کہا۔ پھر میں کیوں 2 مہینے سحری کرتا ہوں، عدنان نے پرسوچ انداز میں کہا تو سب نے اس کو لعنت سے نوازا۔ اس کا کہہ بے ساختہ تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا میرے پاس بھی اب بیوی ہوگی۔ وجدان خوشی سے اچھل کر بولا، ابھی ڈھکن آرام سے بیٹھ، صوفہ توڑے گا کیا؟ حمزہ نے کہا تو سب نے کہہ لگایا۔ ارشد خان مولوی کے ساتھ آتے دیکھ سب سنجیدہ ہوئے، نکاح کی کارروائی شروع کی گئی، لڑکوں کے بعد لڑکیوں سے نکاح قبول کروایا گیا۔ دلہن کہاں ہے میری دلہن؟ وجدان کھڑا ہو کر زور سے بولا، سب نے دہل کر اس کو دیکھا۔ لعنتی بیٹھ، فواد دانت پیس کر بولا تو وہ دانت نکال گیا۔ اپنی اپنی ہمسفر کو آتے دیکھ وہ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، لائٹس آف ہوئیں، سب نے مسکرا کر ان شہزادوں پر نظریں جمائیں۔ سامنے ہاتھ سے بیسٹ آف لک کا اشارہ کیا۔ حمزہ کی مدر آواز سن کر سب تیرا مکھڑا جیویں نی چند چڑھدا تے میرا دل کھڑا پانی چ، یہ پتہ نہیں پنجابی میں کوئی گانا ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ حمزہ کی مدر آواز سن کر سب اگر حیرت کے مارے بے ہوش ہو جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب پیچھے کہیں سے ڈی جے کے کئی لڑکے آئے جن میں کئی لڑکیاں بھی تھیں۔ حمزہ حیدر نے آ کے قریب آیا اور لڑکیوں اور لڑکوں سے زور و شور سے یہ لائنز گائیں۔
हमदा ने नरमी से इनके चेहरे को हाथों में थामा और इसके माथे पर लब रखे और इसका हाथ पकड़े साइड पर हुआ। नेहा ने मुस्कुरा कर इसको देखा। आपके वजदान ने मुस्कुराते हुए दिल का आवाज़ में गाना गाया। वो गाने की सूरत में अलीशा की तरफ तारीफ़ कर रहा था। अलीशा के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। वजदान ने इसको कमर से पकड़ते साइड पर किया और इसके दोनों गालों को नरमी से चूमा। अगनान ने सलविश के गिर्द घूमते कायन साहब में खो गए। इन दोनों ने कभी इनकी तारीफ़ नहीं की थी। आज गा रहे थे तो सरेआम गा रहे थे। आतिफ असलम का सॉन्ग वो गा रहे थे। If only thus you can save me, only you that I don't need, only love that it could be, give me all I ever need। अब इंग्लिश में लाइन साथ सिलसिला गाई और हुरैन को पकड़ घुमाया। हुरैन मुस्कुराई, सामने गौर से देखती मैं जो सीने से लगाया वो चूंकि। अब वजदान, अखनान, हमदा और रसल एक साथ खड़े हुए और अपनी बीवियों को अपने साथ खड़ा किया। वो चारों ऊँची आवाज़ में गा रहे थे। साथ ही इन चारों दुल्हनों ने मुस्कुरा कर इनके साथ गाया। आखिरी लाइन ख़त्म होती ही तालियां हाथ में गूंजी और दोबारा लाइट्स ऑफ हो गई। वो चारों अपनी अपनी बीवियों को लेकर सो पर बैठे। कुछ देर बाद रुख्सती का शोर उठा। 2 लड़कियां खान मिला से जा रही थी, एक आ रही थी। वजदान ने सबको रोते देख दांत पीसे। अगली पल वो डीजे की तरफ बढ़ा और सबको उसको समझाया। साइम ने हैरत से इसको देखा जिसकी आंखें जगमग कर रही थी। अगली पल हाल में फुल आवाज़ में सॉन्ग प्ले हुआ। गाड़ी वाला आया है घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया है घर से कचरा निकाल। सॉन्ग के प्ले की आवाज़ में गूंजती कैंपों का एक तूफान था। वो सब अपनी अपनी बेगमां के साथ एक रेस्टोरेंट में आए जहाँ पहले से ही इनके लिए 2 बेडरूम थे। एक रूम में सब लेडीज़ जा चुकी थी जबकि दूसरे में सब लड़के। जैसे हमदा भाइयाँ ना कमरे में जाकर कहेंगे अच्छी लग रही हो। वजदान ने हमदा की तरह संजीदा और भारी आवाज़ में कहा। सब ने क्या लगाया। हमदा ने तीखी नज़रों से उसको देखा। हमदा आपको तो तारीफ़ भी करना नहीं आती। अखनान ने खालिस जनाना आवाज़ में नेहा की नकल उतारी थी। 1-2 बार और कह की पहुँची। कौन कहेगा तुम धूले हो। सलाह ने कह कर लगा कर कहा। आगे से हमदा लाला बोलेंगे मुझे नहीं आती तारीफ़ करना। वजदान ने हमदा की तरह कहा तो सारे लगा बेटा तुझे देखूंगा तू पन्ने खान बनता ना, देखता हूँ बीवी के आगे कैसे टिकता है। हमदा ने कहा तो वो दान निकाल गया। चल लो एक गाना चला। अखनान की बात पर वो सारे लग गया। वो सब मज़े से बैठे। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। गाने की चलते ही सिवाय वजदान और अखनान के सब उछले। मनहूस आदमी ये कौन सा गाना लगाया। फवाद ने तब कर कहा। अगले पल वजदान ने अखनान को कमर से पकड़े स्टेप लिया। सबका मुंह खुला तौबा तौबा सलार पर बढ़ाया। साथ ही वजदान ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और सब अपनी जगह पर उछले। कंधे लोग अरसल बड़बड़ाया। अगले खाना अखनान कमर मटकाते आ गया। सब के कह के बेसाख्ता थे। अचानक से वो फवाद की गोद में बैठा। फवाद को करंट सा लगा। उसने उसको कंधे से पकड़कर उठाया। साथ ही वजदान ने एक टुमका लगाया। सब के कह के घूंढे। जनाना आदमी सालार बड़बड़ा कर रह गया। एक बार फिर सब ने कह के लगाए। वो कैसे ये लम्हे जो इतने हसीन है। अगली लाइन पर वजदान मटक मटक कर चलता हमदा हैदर के पास आया और इसकी कमर पर बेबाकी से हाथ रखते स्टेप लिया। हमदा घबरा कर पीछे हुई। ये मेरी आँखें मुझसे क्या कह रही हैं। अब अखनान ने आगे बढ़कर साइम के सीने पर हाथ रखते होंठ दांतों में दबाए। सबकी आँखें फुल हुई। साइम ने इसको पीछे धकेला। जलील आदमी तुम आ गए हो, यकीन कैसे आई। ये दिल कह रहा है तुम्हें छूट के देखो। इस लाइन पर वजदान ठुमके लगातार सल के पास पहुँचा और इसकी कमर पर हाथ रखते स्टेप लिया। सलार का मुँह सुर्ख हुआ। लानती आदमी शर्म से डूब मार। सलार ने इसके मुंह पर लानत भेज कर कहा। वो दोनों अब हाथों में हाथ डालकर असल की तरफ बढ़े। असल ने इनको अपनी तरफ आते देख पैर से जूता निकाल कर इनकी तरफ पहरा तो वहीं रुके। सबका हंस हंस के बुरा हाल हुआ और गाना बंद। शादी की खुशी में दोनों का दिमाग गुम हो गया। साइम ने हंस कर कहा तो दोनों ने कह कर लगाया इनके पास दिमाग कब था। हमदा ने शिराज से कहा तो एक बार फिर सब के कह के गूंजे। दोनों मुँह लटका गए। कुछ देर ऐसी गपशप करने के बाद वो घरों के लिए निकल पड़े। खान मिला पहुँचते ही इन तीनों खानदानों ने वजदान को घेर लिया। लाला जाने तो रात छोटी और प्रोसेस लंबा। वजदान ने मैंने खेजी से तो तीनों सटका गए। पहले हमारी बेगमों का नेक दो। फवाद ने कहा तो वजदान ने डेले घुमाई। क्यों। वजदान ने फैल कर बैठते कहा। साइम ने इसको घूरा। दरअसल हमारी बेगमों ने कहा इनके ऐसे का नेक हम लेकर आए, वो थकी हुई हैं। सलार ने गला खलगार कर कहा तो वो वजदान ओ कर गया। देता हूँ। वजदान ने वॉलेट निकाला और 5,000 के और 1,000 के कई नोट निकाले। इनको गिनने लगा। इन तीनों ने भवे में कर इसको देखा। ये कीजिए आपस में बांट लीजिए। वजदान ने सारे बड़े नोट साइड पर करते 10 रुपये का नोट इनकी तरफ बढ़ाया तो तीनों ने हैरत के मारे इसको देखा। ये इतनी बड़ी रकम दे रहा है यार, पागल हो गया, हम कैसे संभालेंगे। साइम खान के तंज पर वजदान ने क्या लगाया। अरे लाला मजाक करूँ, मेरी भाभियों के लिए वजदान खान की जान भी हाजिर है। वजदान खान के अकीदे से कहने पर तीनों ने मुस्कुरा कर इसको देखा। मैं आता हूँ, साइम खान ने कहा और वहाँ से निकला। वजदान खान ने कंधे उठकाए और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। मैं आ गया। वजदान कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में हल्की सी लाइट ऑन थी। अलीशा बेड पर घूंघट करे बैठी थी। ए चुड़ैल तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो। वजदान ने हैरत से पूछा। जाने मान इश्क हो गया
تم سے۔ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو اس کو اس کا ہاتھ عجیب سا لگا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا۔ اگلی پل قبل سے کنٹرول کر کے بیٹھے سائم خان نے حلق سے ایک برآمد ہوا ڈالا۔ آپ؟ وجدان نے منہ بسورا میں سائم کہہ کر لگا کر بولا۔ آج تو بچہ روسٹ ہو گیا جی، سائم نے کہہ کر لگا کر کہا تو وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ کوئی بات نہیں جان من، آج آپ سے ایک کام چلا لیتے ہیں۔ وجدان نے کمینے لہجے میں کہتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو سائم کے ہوش اڑے۔ کیا کہہ رہے ہو خبیث؟ سائم اکلا کر بولا تو وجدان نے اپنا کیا کرو گا؟ ارے میرا دل، میرا جگر، میرا پھیپھڑا، آج رات مزہ آئے گا، وجدان نے خباثت سے کہا تو سائم نے توبہ کی اور اس کو دھکا دیتے بیڈ سے اٹھا۔ ہاں بیگم کو بھیج دو میری، ورنہ آپ کے ساتھ ہی شروع ہو جاؤں گا۔ وجدان کے کہنے پر سائم نے اس کو لانے سے نوازا۔ اگلے کچھ منٹ بعد اس کی بیوی اس کے سامنے تھی۔ مسز وجدان خان، ویلکم اس خاندادے کی زندگی میں۔ وجدان کی سرگوشی پر ایک شرمیلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ جتنا شکر کروں کام ہے جو تم میری زندگی میں آئی ہو۔ وجدان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ چلبلا شرارتی سا خان اس وقت اپنی بیوی کے عشق میں پور ڈوبا اس کو سراہ رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں، یہ مجھے اپنی طرف سے ایسے کھینچتی ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو۔ وجدان نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا تو وہ اس کے لمس سے پگھلی، وہ اتنی نرمی سے اس کو چھو رہا تھا جیسے کوئی گلاب۔ فزکس والے تو یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں کہ میری بیوی کی آنکھوں میں گریوٹی سے زیادہ کشش ہے۔ وجدان کی بات پر وہ مسکرائی۔ میری جانیں تمنا، وجدان نے مدوشی سے اس کے گال چومے، یہ خاندان تمہاری عشق کی قید چاہتا ہے۔ وجدان نے اس کی آنکھ کو ماں کے گاڑتے کہا، اور یہ سیدزادی آپ کے دل میں تعمر کی قید چاہتی ہے۔ علیشا نے مسکرا کر اس سے ماتھے پر لب رکھے۔ وجدان نے خماری سے اس کو دیکھا۔ وجدان خان پہلے اتنا انمول نہیں تھا جتنا تمہارے اقرار کے بعد ہو گیا۔ وجدان نے اس کے کان میں ڈائمنڈ کی ایئر رنگ پہناتی سرگوشی کی تو اس نے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ تو اجازت ہے جسم و جان سے تمہیں اس خان کی کرنے کا؟ وجدان کی اجازت پر اس نے مسکرا کر اس کے سینے میں سر چھپایا۔ وجدان نے ایک باغ شرارت کرتے اس کو خود کے قریب سے بھی قریب تر کیا۔ السلام علیکم۔ حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے اونچی آواز میں سلام کیا اور بیڈ پر نظر ڈالی، لیکن وہاں نیہا کو موجود نہ پا کر وہ حیران ہوا۔ نیہا، اس نے پکارا۔ بھاؤ! نیہا نے ایک دم زور سے ہاؤ کیا تو وہ سارے لاگے جانا حیدر کو ڈرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ حیدر نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے کہا تو وہ آنکھیں چھوٹی کر گئی۔ مسز حیدر یہ کام کرے گی؟ نیہا نے اس کے سینے پر انگلی پھیرتے کہا تو وہ مسکرایا۔ دیکھتے ہیں، حمزہ نے کہہ کر اس کے گال پر لب رکھے۔ اس کی منہ کی چبھن سے وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کتنا پیارا ہنستی ہو یارا تم۔ حمزہ اس کی ہنسی میں کھوتا بولا تو وہ مسکرائی۔ آپ سے کم۔ نیہا نے اس کے سینے پر سے سر لگاتے کہا تمہارے لائق کچھ ملا نہیں، لیکن پھر بھی یہ لیے ٹیڈی۔ حیدر نے مسکرا کر کہتے ایک کونے میں اشارہ کیا جہاں ایک بہت بڑا بیئر تھا ٹیڈی بیئر تھا جس کی آنکھیں ڈائمنڈ کی تھیں اور ناک پر بھی ایک گولڈ ڈائمنڈ تھا۔ واو! نیہا خوشی سے چیخی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ آئی لو یو۔ نیہا اس کے گرد ہاتھ لپیٹے خوشی سے بولی۔ چلو ذرا بتاتا ہوں میں کتنا اچھا ہوں۔ حمزہ کی مینکیت بات پر وہ سرخ ہوئی۔ گندے! وہ اس کے سینے میں منہ گھساتی بڑبڑائی تو حمزہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ہائے یار بہت تھک گیا، یہ شادی بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ حنان اندر آتے بولا تو سلوش نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ میرا بھالو! حنان محبت سے بولا تو سلوش نے سر جھکایا۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ؟ حنان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کو ایک نظر دیکھ کے میں تم سے معافی۔ ارے پرانی باتوں کو چھوڑو، مجھے تم سے عشق ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر کچھ کہنا نہیں ہے تو محبت کا اقرار کرو۔ حنان کے محبت سے کہنے پر وہ مسکرائی۔ مجھے آپ سے عشق ہے حنان شاہ۔ سلوش صدیقی جو حنان شاہ سے عشق ہے۔ سلوش کے اقرار پر حنان نے اس کے گال چومتے سینے سے کہا سلوش میں دنیا کی تلخیوں کو ہانس کر جھیلنے والا صرف تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ حنان کی بات پر سلوش کے دل میں اس کا مقام اونچا ہوا۔ میں لکھوں تو سوچے مجھے، میں شین لکھوں تجھے کچھ ہو، میں کاف لکھوں تیری نیند اڑے، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ حنان نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کی ناک پر دانت کاڑے۔ سلوش سٹ پٹائی۔ آج ہوگی ہمارے عشق کی تکمیل۔ حنان کے خمار بھرے لہجے پر وہ خود میں سمٹی۔ اگلی پل حنان کی بے باک شرارت پر وہ پیر کے ناخن تک سرخ ہوئی۔ آگ کے میلی جانم ابھی سے شرما گئی۔ حنان کے کہکے پر وہ اس کے سینے میں منہ چپکا گئی۔ آج مس حورین مسز ارسل شاہ بن کر میرے روم میں موجود ہیں۔ ارسل شاہ کی بھاری آواز پر وہ مسکرائی۔ میں تمہیں کچھ پھولوں سے تشبیہ دینا چاہوں گا۔ ارسل نے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے۔ لال گلاب، تمہارے گال گلاب کی طرح سرخ ہیں۔ کالا گلاب، تمہاری زلفیں سیاہ گلاب کی مانند ہیں جن میں دل اٹک جاتا ہے۔ پنک گلاب، تمہاری یہ نازک ہونٹ پنک گلاب کی مانند ہیں، نرم و نازک۔ سبز گلاب، تمہاری آنکھوں کی طرح ہے چمکدار۔ سفید گلاب، تمہاری روح کی پاکیزگی اور تمہارے دل کی طرح صاف ہے۔ ارسل کی باتوں پر وہ مسکرائی۔ کو اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے حورین بس یہی سوچ سکی۔ جس دن تمہیں دیکھا تھا اسی دن سے یہ مغرور شاہ تمہارا اسیر ہو چکا تھا۔ ارسل نے اس کے گال پر دانت گاڑتے کہا کبھی ان اداؤں کا ظلم، کبھی سن نگاہوں کا غم، وفا کی قسم اگر تیرے عاشق نہ ہوتے تو قاتل ہوتے۔ ارسل کی شدت پسندی سے کہنے پر اس کی آنکھیں بھیگی۔ مائی گرین آئیز ڈول۔ ارسل نے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے اس کے گردن میں اپنے نام کا لاکٹ ڈالا۔ آئی لو یو۔ ارسل نے مدہوش ہو کر سرگوشی کی۔ لو یو ٹو ہسبینڈ۔ حورین نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے کہا مشکل اور کٹھن دن دور ہوئے تھے، ان سب نے اپنی محبت کو پا لیا تھا اور وہ بدلہ لے چکے تھے۔ 5 سال بعد۔ سائم خان رک جاؤ۔
میں ایک بے بسی سے پکاری، وہ 5 سال کا، اچھا سائم نہیں ہے، ملائم خان، رک جاؤ، میں ایک بے بسی سے پکاری، وہ 5 سال کا سبز آنکھوں والا بچہ مسلسل بھاگ رہا تھا۔ مہک رونے والی ہوئی، چاچو ہیئر، وجدان اس کے سامنے آتے بولا تو مہک نے سکھ کا سانس لیا۔ جی چاچو، وہ بچہ کھلکھلا کر ہنسا۔ مہک اور سائم خان کے 2 جڑواں بچے تھے، مائم خان اور منہا خان۔ مائم کی آنکھیں سائم پر تھیں جبکہ منہا کی آنکھیں وجدان کی طرح براؤن تھیں۔ دعا اور فواد کا ایک بیٹا عاد خان تھا جو کہ اوشن بلو آنکھوں کا تھا۔ اسما کا ایک بیٹا ارسلار خان اور ایک 2 سال کی بیٹی مالا خان تھی، دونوں نیلی آنکھوں کے تھے۔ وجدان خان کا ایک بیٹا تھا، افلاطون تھا پورا وجدان کی طرح ہی آنکھیں، یہاں تک کہ مسکراہٹ بھی وجدان جیسی تھی۔ حمزہ حیدر کی ایک بیٹی تھی، ذل حیدر، گرے آنکھوں والی۔ ارسل شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، حوریہ اور حورم، دونوں ہی کانچ کی گڑیا۔ عدنان شاہ کا بھی ایک بیٹا تھا جو کہ باہر گیا تھا، سب کی ناک جو گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ عدنان شاہ کا ایک بیٹا تھا جو کہ سب کی ناک میں دم کر کے رکھتا تھا۔ اس وقت سب خان ولاب موجود تھے کیونکہ آج شاہ مینشن سے ارحان شاہ کے رشتے کے لیے افتخار سائیں وغیرہ آئے تھے۔ وجدان خان، تم پر گیا شیطان۔ مہک نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں چاچو، اس بوائے ہے بچ جائیے۔ وجدان نے کہا لگا کر کہا تو وہ سارے لاگے، وجی چاچو آ گئے۔ سب بچے اندر سے چلاتے ہوئے وجی کے پاس آ گئے۔ ہٹو ہٹو، یہ میرے بابا ہیں۔ وجدان کا بیٹا ناک چڑھا کر بولا، ہاں ہاں، چھپا لو اپنے باپ کو، کوئی لے نہ جائے۔ علی شاہ کے تب کر کہنے پر سب نے کہا لگایا۔ بابا کی گڑیا حمزہ نے ضلع کو گود میں اٹھاتے حقیقت سے اپنی بیٹی کے گال چومے۔ گڑیا کے بابا ضلع نے بھی حمزہ کی طرح بولتے اس کے گال چومے۔ میرا دل کا سکون۔ حمزہ نے اس کو گلے لگایا، نئے نئے مسکرا کر ان کو دیکھا، میرا شیر، شیرنی کی طرح۔ سائم نے آواز لگائی تو مائم خان اور منہا خان دوڑ کر اس کی گود میں سمائے۔ تم نہیں آیا کرو، یہ میرے بابا ہیں۔ منہا نے ناک چڑھا کر کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئے۔ چڑیل کہیں کی، ہر چیز کو اپنا بنا لیتی ہو۔ مائم نے کہا تو سب کے کہہ کے گونجے، دیکھ لو تمہارا اثر ہے۔ مہک نے وجدان سے کہا تو وہ دل کھول کر ہنسا، اس نے سب کو بگاڑ دیا ہے۔ سالار خان اپنی بیٹی کے بال سلا کر بولا، خبردار، ہمارے وجی چاچو کو کچھ نہیں بولنا۔ ارسل کا بیٹا زور سے بولا تو سب کے منہ کھلے۔ وجدان نے کہا لگایا، یہ بات سچ تھی، وہ پہلے سائم کا لاڈلا تھا اور اب سب بچوں کا تھا۔ اوئے سالاد بابا، میری ڈول کے بال خراب نہیں کرو۔ وجدان کے بیٹے الدان کے کہنے پر سالار نے دانت پیسے۔ سالار نام ہے سالار، وہ دانت پیس کر بولا، ہاں ہاں سالاد بابا۔ وہ وجدان کی طرف دانت نکال کر بولا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا، میری ڈول کے بال خراب نہیں کرو۔ دوبارہ سے الدان کے کہنے پر وہ تپا، سالے بیٹی ہے میری، باپ کی طرح ٹھڑکی ہے پورا۔ سالار کے کہنے پر سب نے کہا لگایا، منہا تو میری ہے۔ عدنان کے بیٹے اخیان کے کہنے پر سب نے اس کو گھورا، میری بیٹی پر نظر بھی نہ رکھی ورنہ ماروں گا سالے کو۔ سائم نے کہا تو عدنان نے کہا لگایا، سمسم بابا یہ میری ہے۔ اخیان کے سائم کو سمسم کہنے پر سب نے کہا لگایا، تمہیں یہ نام کس نے سکھایا؟ سائم نے دانت پیس کر پوچھا۔ ابھی بابا وجی چاچو نے۔ منہا نے آنکھیں پٹا کر کہا، اس کی عادت تھی، وہ بابا اور ماما کے ساتھ ابھی لگاتی۔ یہ تو ہے خبیث آدمی۔ فواد کے کہنے پر کہہ کے گونجے، چلو اخیان اور الدان، سب کے نام بتاؤ۔ وجدان کی شرارت سے کہنے پر وہ دونوں کھڑے ہوئے، سالاد بابا یعنی سالار، سمسم بابا یعنی سائم، سالائی بابا یعنی ارسل اور فالودہ بابا یعنی فواد۔ ان دونوں نے کہا تو سب نے کہہ کے لگایا سوائے ان چاروں کے، اور حمزہ بابا جانم۔ عدنان کے پوچھنے پر دونوں نے اس کو مزہ بابا، دونوں نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ دانت پیس گیا، دیکھا اپنے بابوں کا نام بھی بتا دو۔ فواد نے چڑھ کر کہا تو وجدان اور اخی نے کہہ لگائی، یہ تو وجی اور اخی بابا ہیں۔ دونوں نے کہا تو سب نے بس دانت پیسنے پر اتفاق کیا، میری چڑیل۔ وجدان نے علی شاہ کو دیکھ کر شرارت سے بولا تو وہ دانت پیستے الدان کو کمرے میں لے گئی، ایک بھی تھوڑا تیار ہو جائیں، تھوڑا سوز لے لیں۔ وجدان کی معنی کی اس بات پر سب نے اس کو لعنت دی، وہ کہہ لگا گیا، خوشی ان کے چہروں پر واضح تھی۔ ہاں چھوٹے خانے ایک تصویر ہو جائے، ارسل نے کہا تو وہ سارے لگ گئے، سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے، سب نے اسمائل کی، جہاں ہم 7 شیر کھڑے ہو جائیں وہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، ہم آئیں گے ایک بار پھر دنیا ہلانے، جسٹ ویٹ۔ وجدان نے آسمان کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں کہا تو سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا، چلو لالا۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، کلک کی آواز کے ساتھ تصویر بنائی گئی، یادگار تصویر ختم شد۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ والا ناول بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ناول اور اگر سجیسٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا، میں کوشش کروں گی کہ وہ ریڈ کروں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، باقی لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔